الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ ہمارا اجتماع بہت ہی خاص موقع پہ ہو رہا ہے۔ ابھی شاید کل شام سے رمضان شروع ہو جائے۔ دوستو، ہم مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ آنا اربوں خربوں روپے کی دولت ملنے سے بڑھ کر ہے۔ رمضان ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اس لیے اگر آج کی محفل میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم فرمائے اور رمضان کا پورا شوق اچھی طرح دلوں میں اتر جائے تو یہ محفل بہت ہی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی تحفے کے طور پر ہم کو ایمان والوں کو یہ رمضان عطا فرمایا۔ رمضان میں تھوڑے دن کی محنت سے ہماری ساری زندگی کامیاب ہو جائے گی، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت کے اعتبار سے کامیابی ہو جائے گی۔ رمضان میں دونوں وعدے ہیں۔ ایک تو زندگی بھر جتنے گناہ ہو گئے جس سے اللہ ناراض تھے اور ان گناہوں کی وجہ سے زندگی میں مصیبتیں آ رہی تھی، دل کا سکون چھن گیا تھا، وہ سب رمضان میں دل سے توبہ کریں گے تو وہ پورا گناہوں کا میل ختم ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، گناہوں کی نحوست سے زندگی میں جو مشکلات چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور پھر ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع ہے رمضان۔ رمضان کے وقت میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ کوئی اپنے کو چینج کرنا چاہ رہے، جھوٹ بہت بولتا تھا، اب اس نے طے کر لیا کہ اب کے رمضان سے میں ایسا چینج کروں گا کہ جھوٹ ختم۔ سستی کی زندگی تھی، رمضان میں اس نے طے کر لیا کہ اب میں رمضان میں ایسا ایکٹیو رہوں گا، اب میں زندگی بھر کے لیے سستی کو میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ تو رمضان میں جو ارادہ کر کر کوئی نیکی اپنے اندر ہم مضبوط کرنا چاہیں، رمضان میں تاثیر ہے وہ زندگی میں جم جاتی ہے۔ جیسے بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ بارش کے پانی میں ہی کھاد ہے، وہ جو بجلی چمکتی ہے اس سے مختلف گیسز آپس میں مل کر بارش کا جو پانی ہے اس میں کھاد پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بارش کے زمانے میں کوئی بھی ایسا بیج پھینک بھی دو تو لگ لیتا ہے، آسانی سے پودے لگتے ہیں، کوئی ٹہنی نکال کے ٹوپ دو تو لگ جاتی ہے، کیونکہ بارش کے موسم میں زمین تیار بیٹھی رہتی ہے، کچھ دو میں اس کو پالتی ہوں بولے۔ جس طرح بارش کا موسم پودوں کو مضبوط کرتا ہے، رمضان کا موسم زندگی میں اچھی عادتوں کو جمع دیتا ہے، تجربہ ہے یہ۔ رمضان بھر کوئی کسی چیز کو اچھا مضبوطی سے پکڑے، رمضان کے بعد اس کی لائف میں آ جائے گی۔ اور کہا بزرگوں نے کہ اگلا پورا ایک سال رمضان کے اندر لپٹا ہوا رہتا ہے۔ رمضان اگر اچھا گزرا تو اگلا ایک سال اچھا گزرتا ہے۔ تو اس لیے ہم رمضان میں ایک تو اپنے پورے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، گناہوں کی نحوست جو دنیا میں آتی ہے اس سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی ناراضگی، دوسرے ایک نئی لائف شروع کر سکتے ہیں۔
ایک اچھی پرجوش لائف، سکسیسفل لائف، بدلی ہوئی صفات کے ساتھ لائف شروع کر سکتے ہیں۔ اسی تاثیر اللہ نے میرے رکھی ہے۔ اور دنیا کی بھی جو ہماری مشکلات ہے، کمائی کی لائن سے، خاندانی لائن سے، گھریلو اعتبار سے جو بھی پریشانیاں ہیں، اگر دل لگا کے اچھا روزہ رکھ کے افطاری میں دعا کریں گے، تراویح کے بعد دعا کریں گے، تو دنیا کی بھی پوری مشکلات جا سکتی ہیں۔ اور جو منصوبے اپنی لائف میں، گھر بنانا ہے، بچے کو دکان لگا کے دینا ہے، بیٹے کو امریکہ بھیجنا ہے، یہ جو آپ کے منصوبے ہیں، یہ بھی آپ رمضان میں اس کی فائل پاس کرا لے سکتے۔ ہر مرض کی دوا ماہ رمضان، ہر مرض کی دوا ماہ رمضان ہے، دینی دنیاوی۔ آپ کے بھی مسئلوں کا حل رمضان میں ہے۔ نیچے کے کو دیکھ رہے، ادھر دیکھ۔ اچھا، بیان سننے کا طریقہ یہ ہے، مجھے دیکھ رہے، آپ ہم کو دیکھنا، ہم آپ کو دیکھنا، تو بات جو ہے نظر سے پاس ہوتی۔ نیچے دیکھے تو کیا فائدہ، تھوڑی دیر میں نیند آتی، کوئی نیچے مت دیکھو۔ بعض لوگ بہت اثر لینے کی نیت سے اچھا سنیں گے بول کے یوں نیچے دیکھنا شروع کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتے ہو، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہو، وہ دوسری دنیا میں، ہم دوسری دنیا میں ہو جاتے، یعنی سامنے بیٹھ کے غائب ہو گئے۔ تو ایک رمضان کا آنا کیا ہے، اگر ہم کو رمضان سے متعلق حدیثیں سب یاد ہے، حضور کیا کیا وعدے کیے، اس میں کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، تو حدیثیں معلوم ہے۔ تو رمضان آتے آدمی پورا ایکٹیو ہو جاتا، ہر چیز لوٹ لینے کے لیے ہے رمضان میں۔ سب سے اہم چیز تو مومن کی نظر میں کیا ہے، تو دوزخ سے چھٹی مل جانا، جنت پکی ہو جانا، یہ اصل ہے مومن کی زندگی میں۔ سارے انبیاء نے رات میں پورا اسی آیت پہ پورا وہ بیان ہوا، بہت لمبا بیان رات میں اسی پہ، خالی ایک ٹکڑے پہ ہوا، پھنس گیا وہیں بیان، باہر نکل ہی نہیں سکے۔ کہ انبیاء نے آ کے جو بات سمجھائی، اس کو قرآن نے شارٹ ایک ہی جگہ 3 چھوٹے چھوٹے جملوں میں کیپسول بنا کے دے دیا ہے، یاد رکھنے میں آسانی۔ نبیوں کی جو دعوت ہے، زندگی بھر گلی گلی جا کے پتھر کھا کھا کے جو بات سمجھائے ہیں انبیاء کرام، کیا سمجھائے ہیں؟ یہ جو انسان جو پیدا ہوا ہے، تو انسان کی کامیابی کس میں ہے؟ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی لائف میں فیل ہونا تو نہیں چاہتا کوئی بھی، لیکن کامیابی کیا ہے یہ سمجھنے میں گڑبڑ ہو جاتی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں ایک بڑا ڈان بن گیا تو کامیاب بول کے سمجھتے، اس کو ایسا ماحول ملتا، انہیں سوچتا میں ایک ڈان بن جاتا ہوں، کامیاب سمجھتا۔ تو جیسی سوچ ہے ویسے راستے لوگ اس پہ محنت کرنا شروع کرتے، لیکن ہم کو جو بنانے والے اللہ ہیں ان کو اچھی طرح علم ہے کہ ہماری کامیابی کس میں، اس لیے کہ ہمارا اگلا پچھلا سب وہ جانتے ہیں۔ تو نبیوں نے آگے کیا سمجھایا، کامیاب کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کا مسئلہ، ہر انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ دوزخ سے وہ بچ جائے۔ پہلا اپنا معاملہ نیگیٹو ہے، پازیٹیو بات میں ہے، پہلے نیگیٹو مسئلہ حل کرنا ہے۔ ہر انسان پیدا ہوتے ہی 99% اس بات کا چانس ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ پیدا ہوتے ہی 99% کیا چانس ہے؟ دوزخ میں جائے گا۔ اس واسطے پہلا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ دوزخ سے بچ جائے۔ دوزخ بہت ہی بھیانک ہے، بہت سخت سزائیں ہیں، ناقابل برداشت ہے۔ لیکن کچھ ہماری لائف کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ آدمی اگر چوکنا رہ کر اپنے آپ کو نہ بچائے تو کمپلسری دوزخ میں چلا جائے، ایسا سیٹ اپ ہے لائف کا۔ پہلا مسئلہ دوزخ سے بچنا ہے، ہمیشہ کی بربادی سے بچنا ہے ہم سب کا۔ اس واسطے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے روزانہ ایک اعلان ہوتا ہے، ایک آواز لگتی ہے، وہ ہمارے کانوں کو سنائی نہیں دیتی ہو، مگر وہ حقیقت ہے جو بیان ہوتی ہے۔
ایک آواز فرشتہ لگاتا ہے، کاش یہ انسان پیدا نہ ہوا ہوتا، پیدا نہیں ہوتا تو اچھا تھا، یہ بولے مصیبت نہیں تھی، اب پیدا ہو گیا تو دوزخ ساتھ میں لے کے پیدا ہوا ہے۔ اتنے بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہیں، موت کے وقت، موت کے بعد، اتنی بڑی دوزخ کا سامنا، اتنے سخت حساب کا سامنا ہے، تو اعلان کرتا ہے فرشتہ، کاش یہ انسان پیدا نہ ہوا ہوتا، اور اب اگر یہ پیدا ہو گیا ہے تو کاش اسے یہ معلوم رہتا، یہ یاد رہتا کہ آگے کیا کیا ڈینجر ہے، کیا کیا چیلنجز ہے۔ تو انسان چیلنجز میں پیدا ہوا ہے۔ انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ، بدن ساری مخلوقات میں سب سے اچھا بدن دیا، مائنڈ جو ہے اللہ نے زبردست دیا، دل اللہ نے بہت زبردست دیا، عزائم، حوصلے، ولولے، خواہشات، ارمان، محبت، الفت، دل زوردار ہے، دماغ زوردار ہے، صلاحیتیں زوردار ہے، اور اندر جو روح اللہ نے پھونکی ہے وہ تو اللہ کی کاپی ہے، وہ صفت جمال کی کاپی ہے، اتنی اچھی روح ہے، اللہ کی فطرت لے کے پیدا ہوا، فطرت اللہ۔ صلاحیتیں تو بہت ہے، کاہے کی صلاحیت ہے، رات میں بتایا تھا، اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے نائب کے طور پر ایک راجہ بننے کی صلاحیت ہے انسان کی، جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا کم سے کم اس کا راج کر سکتا ہے، اس کا مینجمنٹ چلا سکتا ہے، راجہ بننے کے لیے۔ جیسے اللہ راجہ ہے، مالک ہے کائنات کے، جو چاہے ہو جاتا ہے۔ انسان کی روح بھی چونکہ انہی کی صفات جمال کا عکس ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک زبردست کرسی، گدی، راجہ کی پانے کے قابل ہے، ویسا بنا انسان، ہمیشہ کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ جنت میں جانا کیا ہے؟ بادشاہ بن جانا ہے ہمیشہ کے لیے، جو منہ سے نکلے گا وہ ہو جائے گا، بلکہ جو سوچے گا وہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ پاور سے جنت میں جانے کے بعد انسان۔ اور وہ کوئی 5 سال کے لیے پھر الیکشن ہونے والا وہاں نہیں ہے، ایک مرتبہ جنت میں بادشاہ بن گئے تو کبھی وہ بادشاہی ختم ہونے والی۔ تو صلاحیت تو کیا ہے اس کی؟ ایک راجہ کے برابر صلاحیت ہے، زبردست صلاحیت۔ لیکن کوئی بھی راجہ چیلنجز کے بغیر بنتا کیا؟ کوئی بھی بڑی کرسی پہ جاتا تو کتنے دشمنوں سے لڑنے کے بعد ہی ہمیشہ بڑی کرسی خالی، کبھی بھی خالی رکھ کے نہیں رہتی، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لال سرخ قالین بچھا ہوا ہے، کوئی نہیں، بس آرام سے آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہوتا دنیا میں۔ کبھی بڑی کرسی کے اطراف کانٹے رہتے، جہاں بھی گلاب رہتا وہاں کانٹے رہتے نا، تو بڑی کرسی کے اطراف خطرات رہتے ہیں۔ وہ خطرات کی قیمت ہی ہے، وہ بڑی کرسی کی قیمت ہے، وہ خطرات۔ بڑی کرسی ملنا وہ تو خطرات سے کھیلنا، خطرات سے گزرتے ہوئے ہی ایک آدمی ثابت کرتا ہے کہ میں بڑی کرسی کے قابل ہوں۔ خطرات سے گزرے گا نہیں، پسے گا نہیں، گھسے گا نہیں، شائننگ نہیں آئے گی، بڑی کرسی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو جہاں بھی اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے وہاں بیچ میں اسٹرگل ہوتی ہے بہت زبردست، تبھی وہ جا کے کرسی کو سنبھال سکتا ہے۔ جس کی لائف میں کوئی اسٹرگل نہیں ہے، کوئی شائننگ نہیں ہے، کوئی رگڑا کھایا ہوا نہیں ہے، اس کو لے جا کے بٹھا دیے تو بڑی کرسی کو برباد کر دیتا، ملک برباد کر دیتا۔ بچہ ہے تیار، والد صاحب کی فیکٹری، جائیداد پورے مل گئے، لاڑوں سے پلا، تیار نہیں ہوا، گھسا نہیں، کچھ بھی نہیں، چیلنجز سے نہیں گزرا، انہوں جو ہے زندگی بھر کمائے، سو نے 10 سال میں پورا اڑا لیتا ہوگا، برباد کر دیتا، اس کی فیکٹری ویکٹری سب ختم کر دیتا۔ تو انسان بادشاہ بن کے جینے کے لیے پیدا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ بادشاہی جنت میں ملے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم وہاں دیکھو گے تو کیا ہے؟ ایک بڑی سلطنت دیکھو گے اپنی، اور تم راجہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے آسمانی بادشاہی ملے گی وہ۔ تو صلاحیت بہت ہے مگر چیلنجز، جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، اچھا اعلان کر کے میں خلیفہ کو پیدا کر رہا ہوں، ڈپٹی کو پیدا کر رہا ہوں، یہ بولے تو سب فرشتے متوجہ ہو گئے، کون ہے، کیا ہے۔
جیسے ہی انسان کے پتلے میں جان ڈالی گئی شیطان کھڑے ہو گیا، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، اور میں اس انسان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، میں اس کو مجرم بنا کے دوزخی ثابت کروں گا۔ تو چیلنجز شروع ہو گئے، سمجھے؟ بغیر اپوزیشن پارٹی کے الیکشن ہوتا ہے کب تو بھی، ہاں اکثر تو کیا ہے پارٹی رہتی سامنے، تو وہاں شیطان وجود میں آ گیا، انہیں بولا کہ نہیں، یہ انسان کو گدی نہیں ملنا، میں بتاتا ہوں یہ اس قابل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے سہولتیں بھی حاصل کر لیا اس وقت، انسان کو بھٹکانے کے لیے، اس کا ایگزام لینے کے لیے مجھے کچھ پاورز چاہیے، یہ دیجئے یہ دیجئے یہ دیجئے، دے دی اللہ تعالیٰ سب، اس کو پاورز دے دیے، بڑے بڑے چیزیں مانگ لیا۔ تو شیطان اور پوری اس کی فوج ہے، شیطان یہ بھی بولا اب یہ انسان کو، آدم کو اولاد پیدا ہوتی جائیں گی، پہلے کیا بولا مجھے قیامت تک زندگی دینا، اس مقابلہ لمبا رہنا، بولا 50-60 سال کے بعد میرے کو مار دیے تو کیسا جمتا، اس انسان کو دوزخی بنانا ہے وہ تو مجھے لمبی عمر چاہیے، قیامت تک مجھے موت نہیں دینا، بولا تو ٹھیک ہے قیامت سے کچھ پہلے تک کی مہلت ملی ہے، لمبی عمر مانگ لیا۔ پھر بولا کہ اب یہ تو ٹائم کا ہوگا، کوانٹٹی کا مسئلہ ہے، بولا کہ جب جب انسانوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، میرے خاندان میں ایک شیطان پیدا ہونا بچہ، تاکہ دو طرف مقابلہ برابر رہے، ایک ایک کے پیچھے ایک ایک کو لگاؤں گا۔ تو اللہ بولے ٹھیک ہے۔ پھر بولے اس انسان کے اندر گھسنے کے واسطے مجھے کوئی دروازہ چاہیے، اس کے اندر اٹیچ کرنے کے واسطے دروازہ ہونا مجھے۔ بولے ٹھیک ہے، جب بھی یہ غصے میں آئے گا انسان تیرے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ بولے جیسے ہم غصے میں آتے ہی فوراً شیطان اندر گھس جاتا۔ پھر یجری مجرد دم فرمایا کہ خون جیسا رگوں میں دوڑتا، انسان کے اندر شیطان دوڑ کے اس کو پورا کنٹرول کر لیتا، اس کے اوپر، اس کے خیالات پہ حاوی ہو جاتا، اس کے فیصلوں پہ حاوی ہو جاتا۔ تو ایسی اور سہولتیں لیا، میرا بیان اس پہ ہو جائے گا پھر خواہ۔ تو چیلنجز ایسے ہے، شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہم کو دوزخی بنانے کے لیے پہلی سانس پہ ہی تیار ہو گیا، اور شیطان کے پاس تجربہ کئی ہزار سال کا ہے ہم کو بھٹکانے کا، ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ اور شیطان تو اللہ کو بھی بہت اچھا جاننے والا ہے، ہم کو تو اور اچھا جانتا، عارف ہے، اللہ کو بھی اچھا جانتا ہو، انسانوں کو تو کھیل لیتا انگلیوں پہ، بہت ماہر ہے، ایکسپرٹ، پرانا تجربہ ہے اس کا، بادشاہوں کو بھٹکایا، صوفیوں کو بھٹکایا، اچھے سے اچھوں کو بھٹکایا، اس کو پتا ہے، اور اس کے ساتھ فوج بھی تھی، پھر اس کے سپورٹ میں بہت طاقتیں ہیں۔ شیطان کے بعد ہماری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ خود اپنا نفس ہے۔ ہماری جسمانی بناوٹ ایسی ہے، گندی اور سڑی ہوئی مٹی سے بنایا گیا نا انسان کو، تو انسان کا جو جسم ہے نا، اس کی کمزوریاں شیطان کو بہت سپورٹ دیتی ہیں۔ ہمارے اس جسم کے تقاضوں کے مینیجر کا نام ہے نفس۔ کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، اچھا گھر بنائیں گے، شادی ہونا میرے کو، بیوی ہونا میرے کو، یہ کون ہے؟ یہ نفس ہے۔ یہ جسم کے تقاضوں کا، ضروریات کا مینیجر وہ نفس ہونا ضروری ہے۔ وہ نفس نہیں رہتا تو آدمی زندہ نہیں رہتا۔ تو یہ جو نفس کیا ہے؟ آؤٹ آف کنٹرول ہے، خالی ضرورت کی حد تک جتنا کھانا چاہیے اتنا ہی اگر یہ مانگنے والا ہوتا، جتنا سونا چاہیے جتنی اتنا ہی مانگنے والا رہتا تو اچھا رہتا تھا، مگر انہیں کیا ہے؟ تیرا کھاتا ہوں، اس کا کھاتا ہوں، اس کا کھاتا ہوں، ساری دنیا کا کھا جاتا ہوں بولتا، ایسا ہے یہ نفس، ہری سے بہت، کسی لمٹ پہ رکتا نہیں۔ اور یہ نفس کیا؟ صرف خواہشات، مزے میں رہتا ہوں، کوئی ذمہ داری کی بات کرنا، کوئی نالج کی بات کرنا، کچھ آگے بڑھنے کی بات کرنا، ارے چھوڑو مل صاحب بولتا ہوں، ہمارا جو نفس ہے نا، سڑی ہوئی مٹی ہے، نیچے جانا اس کی طبیعت ہے، کوئی بھی ہمت کا کام نہیں کریں گے، بلندی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ شیطان کا سی آئی ڈی اپنے اندر ہے وہ ایسا،
جیسے حکومتیں کیا کرتی ہیں آج کل، اپنے خفیہ وبھاگ کے ذریعے سے ماہر جاسوسوں کو ان کو دوسرے ملک میں بھیج کے وہاں تباہیاں مچاتے رہتے ہیں، جا کے اندر اندر کام کرتے رہتے، وہ ملک کو کھوکھلا کرتے، وہاں کا پورا راز دیتے رہتے. جب تک ملک کی اپنے ملک کی سی آئی ڈی جا کے سامنے والے ملک کا پورا کچا چھٹا کنٹرول نہیں کرتی، ہمارا ملک اس پہ حملہ ہی نہیں کر سکتا. تو شیطان کا پورا سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ ہمارے اندر ہی سے وہ ہے نفس. پوری کمزوریاں ہماری پوری شیطان کو معلوم ہے. پورا سپورٹ دینے والی طاقت ہمارے اندر ہے شیطان، نفس. تو دوزخ بنانے، ہم کو دوزخی بننے کا پورا انتظام پہلے سے ہے. پیدا ہوتے ہی دوزخی بننے کے زیادہ چانسز ہیں. ایک تو شیطان اپنی فورسز کے ساتھ، دوسرا نفس اس کا سی آئی ڈی، تیسرا یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ہم کو جہنمی بنانے پہ تلی رہتی ہے ہمیشہ. دنیا وہ بولتی کہاں کی جنت، میں جنت ہوں ادھر بولتی رہتی دنیا. اچھا گھر بنا، اچھی گاڑی خرید، اچھی ڈریسنگ کر، اچھا میک اپ کر، شان شوکت کر. تو یہ دنیا ایک دلہن بن کے، جادوگرنی بن کے ہم کو آخرت چھوڑ ادھر آ بولتی، یعنی دوزخی بناتی دنیا. بھلا دیتی زندگی کا مقصد کون ہے، اللہ کون ہے، اونچائی کیا ہے، سچائی کیا، سب بھلا دیتی. یہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتا ہے. اور چوتھا دشمن کون ہے؟ ہماری بیوی، بچے، گھر کے لوگ. یہ گھر کے لوگ بھی ہم کو ہمیشہ دوزخ کی طرف لے جاتے رہتے. آخرت کی بات بولتے نہیں بولا، ترکاری لاؤ، کپڑے لاؤ، اور ایک کمرہ بنائیں گے، گاڑی خریدیں گے. یہ لوگ غفلت میں ڈالتے ہم کو، جہنم کی طرف لے جاتے. عموماً قرآن مجید میں ان من اموالکم، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. بے شک کئی بار ایسا ہوتا ہے میرے بندو، تمہاری یہ بیویاں اور عورتوں، تمہارے یہ شوہر اور یہ تمہارے بال بچے، یہ تمہارے دشمن ہیں. اللہ قرآن میں بول رہے ہیں عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں. یہ جہنم میں لے جانے والے سب سے قریبی حلقہ ہے. یہ شیطان کا سپورٹ کرتے، نفس کا سپورٹ کرتے تم کو جہنم میں لے جاتے. فاحذروہم، بچ کر رہو ان سے. اور اتنے لاڈلے مٹھے جی 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 بول کے ختم، ہم ان کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت برباد کر لیتے. کتنے دشمن ہیں؟ 4 دشمن ہیں، شیطان، نفس، دنیا اور قریبی اقربا. سب اٹھنے یہ سب ہم کو کدھر لے جا رہے؟ اس وجہ سے حضور کیا بولے، 1000 انسانوں میں سے 999 دوزخ میں جانے والے ہیں، ایک جنت میں جانے والا ہے. ریشو ایسا ہے. تو 1000 میں ایک بننا مشکل ہی رہیں گا نا. بھائی گورنمنٹ ایک جاب نکالی ہے، سمجھے، 1000 نوکریاں ہیں، ایگزام لکھنے والے 10 لاکھ ہے، تو نوکری ملنا مشکل رہتا نا. انٹرویو میں فیل ہونا، ریجیکٹ ہونا زیادہ سمبھو رہتا، سکسیس ہونا اسمبھو رہتا، ناممکن. تو اپنے کو ہر ایک کو اپنی نجات، اصلی گدی پہ جانا جس کے واسطے ہم بنے، جنت میں جا کے بادشاہ بننا ہے، وہاں تک پہنچنے کے واسطے 1000 میں سے ایک بننا ہے. اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اتنا اپنے آپ کو سدھانا، اتنی قابلیت پیدا کرنا، اتنی لائف ڈسپلن والی گزارنا کہ ہم 1000 میں ایک رہنا، تب جا کے منزل کو پہنچتے ہیں، ورنہ بیچ میں شیطان کے حوالے ہو جاتے. اس لیے انبیاء کرام آتے پہلے عذاب سے ڈراتے تھے. لتنذرا، ہم نے قرآن نازل کرا، لتنذرا تھا قرآن میں، چوکن نہ کرنے کے لیے آئے. ہر نبی چوکن نہ کرنے کے واسطے آیا کہ اے انسانوں، تم ذرا بھی غفلت کرو گے تو جہنم کے حوالے ہو جاؤ گے. اس لیے کہ چاروں طرف سے جہنم گھیری ہوئی ہے، تم کو سب تم کو جہنم میں ڈھکیلنے والے ہیں. تو جہنمی بننے کے واسطے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں. سارا دنیا کیسا چل رہی ویسا چلے تو خود بخود کیا ہو جاتے؟ دوزخی ہو جاتے. لوگاں کیا بولتے؟ دنیا میں کیا چل رہا جی دیکھو بولتے ہیں.
کیا کر رہے سب لوگ؟ کیا کر رہے؟ جو سب لوگ کر رہے اپن وہی کریں گے. بولے تو کیا مطلب؟ دوزخی بنیں گے. بولے سیدھا مطلب اس کا جو بھی زمانے کی رو کے ساتھ جائے گا. زمانہ تو کدھر جا رہا؟ دوزخ میں. 1000 میں سے 99 کدھر جا رہے؟ 999. تو جو زمانے کے رخ پہ چلے گا وہ کہاں جائے گا؟ جو خواہشات کے اس پہ چلے گا وہ کہاں جائے گا؟ دوزخی بننے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بے فکرے ہو جاؤ خود بخود دوزخی ہو جاتا ہے. تو انسان کا پہلا چیلنج ہے دوزخ کے چنگل سے اپنے آپ کو آگے پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے وہ اس میں سے نکالنا اپنے آپ. یہ اللہ تعالیٰ کاش ہم کو یہ فکر نصیب فرما. پورے صحابہ کو نبیوں کو پہلی فکر ہوتی تھی میں دوزخ سے بچوں. وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس لیے اس آیت میں بھی اللہ پہلے وہی بول رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. جو جہنم کے منہ سے کھینچ کے جس کو نکال لیا گیا, پکڑ لی تھی وہ, پہلا پرابلم دوزخ سے بچنے کا. اب یہ 4 دشمنوں سے بچ کے نکلے تو خود بخود گدی کے قابل ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی اپوزیشن کو مات دینا آسان ہے کیا؟ اتنے سارے دشمنوں کو ہرانا, وہ خود بخود گدی کے قابل ہو جاتا. وہ ادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, بادشاہ بن گیا. فقد فاز, یہ انسان ہے سکسیسفل, کامیاب اس کو بولے. اب لوگوں کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے کامیاب بولے تو خوب پیسے والا رہنا, خوب ڈگری والا رہنا, اچھے عہدے والا رہنا, مست ٹپ ٹاپ اچھے سفید سوٹ رہنا, استری کا چمچماتی کار رہنا, بینک بیلنس رہنا, شان سے پھرنا, لیڈر بن جانا, پورے خاندان کے اندر جو ہے سب سلامہ کرتے رہنا, اپنے کو لوگوں سے سلوٹ مارتے رہنا. شان, یہاں کی شان, یہاں کی شوکت, یہاں کا پیسہ, یہاں کی خوشیاں, یہاں کی عزت, یہ سب یہی کامیابی سمجھ رہے نا. تو تیسرا جملہ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ سارے جو لوگ سمجھ رہے نا کامیابی جس چیز کو, اس دنیا میں چمکنا, اس دنیا میں ترقی کرنا, اس دنیا میں مقام بنانا, فوراً وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی تو جو نقشہ یہاں نظر آئے یہ سب تم کو دھوکہ دینے کا سامان ہے. متاع بولتے سامان, یہ سب دھوکہ دینے والا ہے. جہاں کامیابی ہے نہیں وہاں کامیابی محسوس ہوتی ہے. دنیا میں جو کروڑ پتی ہے وہ قیامت کے دن فقیر ہے, کچھ نہیں رہے گا. یہاں جدھر دیکھو جائیداد, کمپنیاں سب, وہاں تو قیامت کا سین ہے. کیا بولے گا کروڑ پتی وہاں؟ ما اغنا عنی مالیہ, جو جائیداد تھی, پراپرٹی تھی, ماری تھا, آج کچھ کام نہیں آیا ہے. اتنی کچھ ہلک عنی سلطانیہ, میری پوزیشن, میرا پاور سب ختم ہو گیا. یہاں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں, اکیلا ہوں. یہاں اعمال پوچھ رہے, کیا لے کے آیا پوچھ رہے, نیکیاں پوچھ رہے. یہاں پہ انہیں افسوس کرتا رہیں گا کاش میری دولت گئی, عزت گئی, کتنا بڑا مقام تھا میرا آفس میں, محلے میں کتنا بڑا مقام تھا, کتنے بڑے بڑے پروگراموں میں میرے کو شالاں اڑائے, میں فون کرے تو پورا کام ہو جاتا تھا. وہ یاد کرتا ہی رہیں گا اتنی جائیداد میں کمایا تھا محنت سے, کچھ بھی نہیں. آج افسوس کرتا ہی رہیں گا کہ چنگاڑ خذو فغلو, پکڑو اسے, باندھو اس کو زنجیروں میں, ثم الجحیم صلو, پکڑ کے بھڑکتی آگ میں ڈال دو اس کو. کیا یاد کر لیتے بیٹھا دنیا کی ترقیات. تو یہ دنیا کی ساری ترقی کیا ہے؟ یہ ایک خواب ہے, ایک دھوکہ ہے. اصل کیا ہے؟ جنت میں جانا, دوزخ سے بچنا. بس یہ ہم کو ہر وقت یاد رہا تو گیا. اسلام کیا ہے یاد رہا بولے سا. تو اب رمضان کی فضیلت کا بیان ہے اصل میں یہاں. تو اب اتنی بڑی اپوزیشن, پورا شیطان کا گروپ, پورا نفس کی اتنی حسین دنیا, پھر یہ ساری چمکتی ہوئی دنیا, یہ اتنے سب مل کے ہم کو دوزخی بنا رہے نا. ان کو اگر ہم ہرا دیں تو کتنی بڑی کامیابی ہے بولو.
اتوں کی کوشش کے باوجود ہم میں سے کوئی جنتی بن گیا، دوزخ سے بچ گیا، بہت بڑی کامیابی ہے نہیں؟ اور ہمیشہ کا راج مل گیا، ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا تو اب کبھی بھی اس سے راج چھننے والا نہیں ہے۔ کتنی بڑی کامیابی! اتنی بڑی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے صرف 30 دن کے اندر رکھ دیا ہے رمضان۔ پوری جہنم، زندگی بھر کے گناہ آؤٹ، پوری اپوزیشن آؤٹ۔ شیطان دیکھتے رہ جاتا ہے، رے نکل گیا رے، اٹھ کے میرے پورے لاؤ لشکر، میری پوری سازشیں کام نہیں آئی۔ افطاری میں 2 آنسو بہا کے نکل گیا، سال بھر گناہ کر رہا تھا، یہ سب 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، آج توبہ قبول ہو گئی اس کی۔ کوئی شب قدر میں نکل جائیں گا، کوئی افطاری میں نکل جائیں گا، کوئی دوپہر کی دھوپ میں نکل جائیں گا، کوئی تراویح کی رکعتوں میں نکل جائیں گا، پوری اپوزیشن دیکھتی رہ جائیں گی، اور یہ انسان جنت دوزخ سے نکل جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ موقع رمضان میں رکھے، اور اتنا بڑا مرتبہ کہ ہمیشہ کا راجہ ہو جائے، وہ درجہ ملے گا رمضان میں۔ یہ ہے رمضان کی خوبی۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے بارے میں کیا فرمائے ہیں؟ روزانہ دن میں ایک دعا قبول ہوگی، رات میں ایک دعا قبول ہوگی۔ لِكُلِّ يَوْمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ تو دوزخ سے چھٹی بھی ہو گئی، جنت پکی بھی ہو گئی۔ اب جو ہے دنیا سرکاری طور پہ ملی، اللہ سے کٹ کے ملی تو دوزخ میں لے آتی ہو، اللہ کے ہاتھ سے ملی تو اسلام یہ نہیں بولتا کہ دنیا کو چھوڑ کے آخرت بناؤ، نہیں بولتا۔ دنیا اللہ کے ہاتھ سے لو، اللہ تعالیٰ کی منظوری سے لو۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو، دنیا حاصل کرو، مگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے حاصل کرو۔ اور مزے کرنے سے، اچھا کھانے سے، اچھا پہننے سے، اچھی گاڑی رکھنے سے بھی نہیں منع کرتا۔ اچھا ڈریس پہن رہے ہیں، منع نہیں کرتا اسلام۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی کے زینت کی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں، کون حرام کرنے والا ہے؟ بولتے اچھی زندگی گزارو، مگر اللہ کے آشیرواد کے ساتھ، اللہ کی منظوری کے ساتھ، اللہ کے ہاتھ سے لو، سب حرام راستے سے مت لو۔ تو رمضان میں آخرت میں نقصان نہیں پہنچانے والی پوری دنیا بھی ملتی۔ دن میں ایک دعا، رات میں ایک دعا کا مطلب ہوا 30 دن کا رمضان رہتا، 60 دعائیں قبول کرنے کا وعدہ ہے۔ کتنے؟ 60۔ تو رمضان میں اللہ سے کیا کیا نہیں مانگ سکتے؟ 60 بولے تو ایسا مہینہ آیا ہمارے سامنے، قدم قدم پہ مغفرت، یہ کرو معاف، یہ کرو معاف، یہ کرو معاف، پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تھوڑے دن کی محنت میں۔ اور جنت بڑھتی رہتی ہے، رجسٹری ہوتے رہتی ہے سب کے ناموں پہ جنت۔ اور یہ دنیا کی بھی ایک دعا دن میں، ایک دعا رات میں۔ تو سوچو کتنا اچھا مہینہ آ گیا ہمارے واسطے۔ اس واسطے میرے دوستو، یہ مہینہ محنت کا مہینہ ہے، چستی دکھانے کا مہینہ ہے، لوٹ لینے کا مہینہ ہے۔ سامنے پورے ہیرے جواہرات سب لا کے ڈال دیے، بیوقوف کے ساتھ بیٹھتے رہتے گا، بڑا سے بڑا تھیلا لے کے اچھل کے جا کے بھر لینا، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے۔ یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں محرومی، جام پہ جام چل رہے ہیں یہاں، بٹری شراب، ہاں خاموش شریف کے ساتھ بیٹھے تو نہیں جمتا، آگے بڑھنا، ڈال رہے ڈال بولتے رہنا، پیتے رہنا، ساقی کے پاس جانا، لوٹ لینا۔ رمضان وہ دنیا اور آخرت کی شراب بٹ رہی، نعمتیں بٹ رہی۔ یہ مہینہ آ گیا، اس لیے میرے بھائیوں اچھا چستی سے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں چاہتے ہیں کہ یہ تمام کلمے والے شیطان کی 1000 پلاننگ کے باوجود یہ لوگ دوزخ میں نہیں جانا، شیطان کو ہرا دینا یہ لوگ، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ شیطان اللہ کا دشمن ہے، دونوں کی لڑائی چل رہی ہے، ایک طرف انسان ہے، ایک طرف شیطان ہے۔
شیطان کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنت میں نہ جائے، دوزخ میں جائے، انسان کوشش کر رہا ہے کہ میں دوزخ سے بچ جاتا ہوں۔ یہ کشتی چل رہی، کب آدم علیہ السلام جس دن سے پیدا ہوئے جب سے یہ دھکم پہ ادھر ڈھکل رہے ہیں ادھر ڈھکل رہے ہیں، چل رہی ہے۔ اس کشتی میں اللہ تعالیٰ نیوٹرل نہیں ہے، تم دونوں کے عاطف کر لو، میرے کیا مطلب، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے خلاف ہے، اللہ انسان کی تائید میں ہے، اللہ انسان میں کلمہ والا، خاص طور پہ انسانوں میں جو انسان بول رہا ہے کہ اللہ آپ میرے اللہ ہیں، میرے راجا ہیں آپ، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی بات میں سنوں گا، اللہ سے صلح کر کے چل رہا، گناہ کر رہا بھی تو جذبات میں کر دے رہا، کبھی جوش میں آ کے کر دے رہا، شیطان ہی آ کے بھٹکانے سے کر دے رہا، یا اس کا اندر سے جو سی آئی ڈی انہیں انگلیاں کرنے سے غلطیاں کر رہا۔ یہ کلمے والے کی پالیسی اللہ کے حکموں کو توڑنے کی نہیں ہے، انہیں تو یہ طے کر کے بیٹھا ہے میں بندہ ہوں، اس کے باوجود ہو جاتے ہیں گناہ، شرمندہ بھی ہوتے رہتا۔ ادھر ایسا انسان ہے، اور دوسری طرف شیطان ہے، دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی اسی نے کی، اس سے پہلے نافرمانی کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور جب اللہ تعالیٰ ٹوکے اللہ کی نافرمانی کرتا تو بولا ضرور کرتا ہوں، بولا میں جو کر رہا ہوں غلط نہیں کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے بول کے دلیلیں دینا شروع کرا، بھرے دربار میں اللہ سے بحث کرا، اور اللہ نکل جاؤ وہ تو چیلنج کرا، ٹھیک ہے میں دکھا دیتا ہوں کہ پورے انسان ان کو تمہارے خلاف کر دیتا ہوں، سب کو میری پارٹی میں داخل کر لیتا ہوں، میں حزب الشیطان بنا دیتا ہوں، میری مضبوط پارٹی کر لیتا ہوں، آپ کے ماننے والے وہ کم ہو جائیں گے۔ وہ چیلنج کر کے نکلا، تو کھلا ہوا دشمن ہے وہ۔ اب وہ دشمن انسان کو دوزخ میں لے جانا چاہ رہا ہے، تو اللہ کیا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھولا بھالا انسان، مجھے ماننے والا، کم سے کم کلمے والا، یہ اس کی چال میں نہ آئے، یہ جیت جائے۔ تو اس کے واسطے بولتے اللہ تعالیٰ، وہ جتانے کے واسطے اللہ تعالیٰ یہ جو پلان بنائے اندرونی، وہ پلان کا نام ہے رمضان۔ مضبوط دشمن کے مقابلے میں جیت کے نکل جانا انسان کلمے والا، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ بنائے رمضان بنائے ہیں۔ اب رمضان میں ایسے ایسے بہانے، ایسے ایسے راستے کہ زندگی بھر کے گناہ چٹکیوں میں معاف ہو جانا، اسے سیٹنگ کر کے رکھے، اور جنت میں لے جانے والے ایسے ایسے اعمال سیٹ کر دیے، اس کی عادت ڈال دی، اس میں مسلمانوں کو باندھ دیے، یہ اعمال تو تم کو کرنا ہی ہے، ایسا ماحول بنا دیے کہ وہ اعمال اس کو جنت میں لے کے ہی چلے جائیں گے۔ یہ وہ مہینہ، اسے حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر کسی مسلمان کو دوزخ میں بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ رمضان نہ رکھتے ہی نہیں۔ اب رمضان کی سیٹنگ ایسا رکھ دی ہے کہ کلمے والا جو بھی اس کی قدر کر لیں گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ایسا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کے پیار کا مہینہ، بہانے سے رحمت۔ تو رمضان کی کچھ خصوصیات میں کم سے کم وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم لوگ بہت ذوق و شوق سے رمضان گزارنا، یہ پوری چیزیں یاد رکھیے اور پورے شوق سے رمضان گزارنا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے یہ پورا ایک مہینہ طے کر دیا کہ یہ میرے پیار کا زمانہ ہے، پیار کروں گا میں، غصے میں نہیں ہوں گا۔ اچھا، پیار میں جب رہتے ہیں تو سامنے جس سے پیار کرے نا، اس کی چھوٹی چھوٹی خوبی بھی بہت بڑی لگتی، تو اچھا ہے ہمارا بیٹا، بولتی جا کے اماں کیا تعریفاں کرتے تھے بچوں کی، سمجھے، اس کے دل میں بچے کا پیار ہے نا، ایسا بولتا، ایسا کرتا، منہ سے ماں کے رس جھڑتے رہتا بیٹے کی تعریف کی، محبت رہنے سے اس کی چھوٹی چھوٹی چیز بھی اچھی لگتی۔ تو اللہ رمضان میں چونکہ محبت کے موڈ میں رہتے ہیں تو ہماری چھوٹی چھوٹی چیز پہ پیار آتا، تو ان دنوں میں بڑے بڑے انعام لینا آسان رہتا، اور جب پیار آتا نا تو اپنی بڑے بڑے غلطیاں معاف کرا لینا آسان ہوتا۔ تو یہ ایک دن کا نہیں، اپنے کو ماشاءاللہ 30 دن کا چانس ہے، 30 دن میں کوئی بھی صبح، کوئی بھی شام، کوئی بھی افطار، کوئی بھی کبھی بھی اللہ کے اس پیار کے موڈ سے فائدہ اٹھا لینا۔ تو پیار میں ہے، اس لیے اللہ کو منانا بہت آسان، اللہ کا غصہ دور کرنا بہت آسان، اب تک کی زندگی کے پورے گناہوں کو مٹوا لینا آسان، بڑے سے بڑا مقام حاصل کر لینا آسان۔
تو ہم اس کا خیال رکھ کے فائدہ اٹھائے رمضان میں. پھر اللہ کیا کرے، یہ جب شیطان ایک اپوزیشن پارٹی ہے نا، اب اس کو فیل کرنا ہے تو دوسرے پارٹی ہم کھڑے کرتے نہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، بڑے بڑے پارٹیاں ہماری اپوزیشن کے خلاف ہماری تائید کے پارٹیاں کھڑے کر دی رمضان میں. رمضان میں کیا ہوتا ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والے جو مین پاور ہے فرشتے، اصل انتظامیہ، ملک کی جو انتظامیہ ہے نا، وہ ہماری تائید میں رہتی رمضان میں. تو پوری دنیا کو چلانے والی جو کونسل ہے اس کا نام ہے ملائے اعلیٰ، سب سے اونچی. اعلیٰ کے معنی اونچی، سب سے اونچی جو کونسل ہے، سپریم کونسل کائنات کی، اس کو ہماری تائید میں کر دیتے اللہ تعالیٰ رمضان میں. پورے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو لے کے ان کو دکھاتے رہتے، مسلمانوں کے روزے، ان کے افطار، ان کی تلاوتیں، ان کے نوافل، ان کے صدقے بتا بتا کے خوش ہوتے رہتے. بولو کتنا اچھا انسان. کبھی میرے کو دیکھا ہے نا، بغیر دیکھے کہ کتنا محبت کر رہا میرے سے، دن بھر بھوکا رہ رہا میرے واسطے، پیاسا رہ رہا میرے واسطے گرما کے دنوں میں. ارے اس کا گھر تو ٹین کا ہے، پھر بھی روزے میں، ٹین کے گھر میں ہے. اس کا کام تو دن بھر جو ہے کلر ڈالنا ہے، اتنا محنت کا کام ہے. یہ پتھر پھوڑنے والا ہے، روزہ رکھ رہا. یہ رکشا چلانے والا ہے، روزہ رکھ رہا. یہ محنت سے کمانے والا ہے. ایک ایک کو بتاتے، جبرائیل دیکھو جی، میکائیل دیکھو، پورے بڑے بڑے فرشتوں کو ایک ایک کو دکھاتے اللہ تعالیٰ. خوشی میں، پیار میں کیا ہوتا ہے، اظہار رہتا، اپنے محبوب کی خوبیاں بتانے کا موڈ رہتا. تو اللہ ہم لوگوں کے خوبیاں بتاتے تھے فرشتوں کو. دیکھو فلاں کیسا تلاوت کرتے بیٹھا، 1 گھنٹہ ہوگا قرآن لے کے بیٹھ کے، اٹھتا ہی نہیں ہے. دیکھو فلاں دیکھو ابھی تراویح، اتنی لمبی تراویح پڑھ کے آیا، پھر کیا 1 گھنٹہ سویا کہ نہیں کی، بیوی اٹھنے سے 1 گھنٹے پہلے انہیں پکاری نہیں، نمازہ پڑھ رہا. دیکھو کتنی محبت ہے. ارے فرشتوں، تم لوگوں کو نہ بھوک لگتی، نہ تم لوگوں کو پیاس لگتی، نہ تم کو تو نیند آتی، نہ تم کو جورو ہونا، نہ بچے ہونا، نہ کمائی. تم لوگ عبادت کر رہے، وہ کدھر، اس کی عبادت دیکھو. اس کو بھوک بھی لگتی، پیاس بھی لگتی، سونا بھی پڑتا، شادی بھی کرنا پڑتا، بچے بھی پالنا پڑتا، بیوی بھی رستے رہتی، بچے بھی بیمار ہوتے رہتے اس کے، پھر خاندان میں بھی ٹانگاں کھینچنے والے رہتے، پڑوسیاں بھی ستانے والے رہتے، آفس میں بھی جو ہے ٹانگ کھینچنے والے رہتے. کتنے مصیبتوں میں ہے میرا بندہ، کیسے کیسے حالات میں سے آ کے اب نماز پڑھ رہا. بچے ستاتے رہتے، آج کل کے بچے کیسے 1 بجے تک جاگتے رہتے، ہم وہاں سونے کی کوشش کرتے، انہیں 1 بجے 2 بجے ان کے بچتے نہیں بچوں کے، جینے نہیں دیتے. ماں باپ کو دیکھو تو میرے کو رحم آتے رہتا جو جن کے بچے ہیں نا. اتنے اب ہمارے نواسوں کو، پوتروں کو دیکھے تو ہماری اولاد پہ رحم آتا. کیا تو بھی ستا رہے ہمارے بچوں کے لوہاں بول کے، رات دن ستا رہے، کھانے دے رہے نہ پینے دے رہا، ہر وقت ستا رہے بچے آج کل. اس کے باوجود ایک بندہ رات بھر بچہ ستایا، پھر بھی انہیں سحری میں نماز پڑھ لیتے بیٹھا. ادھر سے گود میں جو ہے بچے کو تھپکی دیتے ہوئے، ادھر سے قرآن پڑھ لے رہی اللہ کی بندی. ٹائم ہی نہیں ہے، وہ شکرے لگے ہوئے رات دن ساتھ میں. تو یہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جو کارنامے کر رہا نا، یہ دکھاتے اللہ تعالیٰ کتنا مالک کی محبت اس کے اندر چھپی ہوئی. حالانکہ اپنے اللہ کو نہیں دیکھا اس نے، پھر بھی عقل مند بنایا نا میرے کو. اس کی عقل ایسی پکی ہو لے، اس کا دل ایسا ہے، سننے کا دل ہے جی، اللہ کو دیکھے بغیر محبت کرتا ہے. تو تعریفاں کرتے رہتے اللہ تعالیٰ. حدیث میں تھوڑا رہتا، میں ذرا اس کو کھول کے بول رہا ہوں. اتنا سب کھول کے بولے تو پھر بہت موٹے کتابیں ہو جاتے ہیں. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ محبت میں رہنے کی وجہ سے پوری سپریم کونسل کے سامنے ہمارے خوبیاں بتا بتا کے خود بھی خوش ہوتے، فخر کرتے، یہ ہے انسان، ماسٹر پیس ہے میرا، دیکھنے میں ہے 5.5 فٹ کا، مگر خوبیاں اس کی زمین و آسمان پہ بھاری ہے. تعریفیں کرتے رہتے اللہ تعالیٰ. ویسے ٹائم پہ ہم لوگ نیچے تھوڑی محنت کر لیے تو اپنا کام بن جاتا نہیں. تو کچھ کر لینا.
کام نکل جاتا، رحمت کا مہینہ۔ اور ایک چیز کیا ہے، شیطان کچھ ایک دشمنی ہے ہمارے سے، ہم جنت میں نہیں جانا، دوزخ میں جانا، دوزخ میں جانا، اس کی پوری فکر ہے۔ ذرا اللہ کچھ تو بھیج دیں گے، وہ تو اپوزیشن کئی کو بھیج رہے، دلیل مانگتا ہوں عدالت میں، اس کے اوپر رحم کئی کو کر رہے بول کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپوزیشن ہے بول کے رمضان میں کیا کیے، پورے فرشتے، جتنے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، شیطانوں سے تو زیادہ رہتی، وہ تو پہلے سے فرشتے، ہر چیز کو چلانے والے فرشتے، پورے فرشتے رمضان میں ہماری سپورٹ میں آ جاتے ہوگا۔ پورے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ دن بھر بھوکا ہے، وہ دوزخ کی آگ بول کے ڈر ڈر کے دن بھر بھوکا ہے، دن بھر پیاسا ہے، اتنی گرما میں، اب یہ گرما کا آ رہا تو اور اپنا ریٹ بڑھ جاتا، تعریف بہت ہوتی ہے۔ زبردست انڈیا پاکستان کا میچ ہے اس سال کا، پورا گھر گھر کے دیکھتے رہتی دنیا، یہ میچ چل رہا بولے تو آپ کے گرما کا رمضان ہے نا، تو پورا گھر گھر کے دیکھتے رہتی پوری کائنات، ارے کیا ہے شیطان کو کیسا ہے، لوہاں چھکے پہ چھکے مار رہے بول کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پورے فرشتے دعا کرتے رہتے، یا اللہ انسان کو معاف کر دیجئے، اتنا رو رہا، جنت دے دیجئے اللہ، پورے فرشتے دعا کرتے رہتے۔ پھر حدیث میں کیا ہے، آسمان میں جتنی مخلوقات ہے اور کون سی معلوم نہیں، وہ پوری ہماری سپورٹ میں، فضاؤں میں جتنے اڑنے والی چیزیں ہیں وہ سب ہماری سپورٹ میں، جنگلات میں، زمین پہ جتنی بھی مخلوقات، رینگنے والے کیڑے، شیر، ببر، گدھے، کتے، سب ہماری تائید میں، پوری مخلوقات تائید میں، جانور پورے، پانی کے اندر کے جتنے جانور ہیں تائید میں ہمارے، سب دعا کرتے رہتے اللہ معاف کر دو۔ ایک مہینے تک سب مل کے تائید کرے تو کچھ تو اپنا بھلا ہوتا نہیں ہوتا۔ اور مزے کی چیز کیا ہے، اللہ کی مخلوقات میں جو سب سے پیاری لاڈلی مخلوق کو جنت ہے، اس میں جو حوریں ہیں بے قصور ہے نا، اس میں جو غلمان ہیں بہت بے قصور اور بہت پاکیزہ ہے نا، اور بہت خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہے وہ۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں، بعض گھروں میں چھوٹی بیٹی ایک رہتی ہے، یہ بڑھاپے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے نا، ذرا خوبصورت رہتی ہے، ذرا دیکھ لو آپ غور کر کے، چھوٹی بیٹی جو رہتی، اچھے لاڈلی، باتیں میٹھے میٹھے کرتی، کھلے دل والی، تو اس کے گھر میں پوزیشن ایسی رہتی، پورے بھائیاں چاہتے، بہنیں چاہتے، اماں بابا سب اس کو چاہتے رہتے، اس کی بات ٹالتے نہیں، اس کی باتیں جو ایسے رہتی، اس کی صورت ہی ویسی رہتی۔ تو گھر میں جو چھوٹی بیٹی رہتی نا، اس کی سب بات سنتے رہتے نا، اس دنیا میں بھی کوئی چھوٹی بیٹی خوبصورت ہے تو وہ کون ہے، جنت ہے، جنت، خوبصورت بچی۔ رمضان میں وہ جنت ہماری سپورٹ میں آ جاتی، وہ جنت اللہ سے بولتے رہتی، یہ عبد الکریم کو بلا لیجیے نا، اور فلاں کو بلا لیجیے نا، ان کو کھل رہے، جنت کی حوریں بےتاب ہو جاتی ہیں، اور یا اللہ نیچے جنتی تیار کر کے بھیجو، اب ہم کس کے انتظار میں بیٹھنا، نیچے آیا تو نہیں نا، اس کی شادی ہوتی ہے حور کی، یہ سب اللہ کے انتظام۔ حدیث شریف میں کہا ہے، پہلا جیسے ہی رمضان شروع ہوتے ہی اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا نکلتی ہے، ہاں وہ کیسی رہتی ہے، رومانٹک قسم کی خوشبو رہتی ہے اس میں، یوسفی مسالہ بول کے یہاں ملتا، کہاں ہے، وہاں سے گلبرگے سے آتا یوسفی مسالہ، دلہنوں کو لگاتے ہو۔ وہ مسالے کی خوبی کیا رہتی بولے تو، یوسفی مسالہ لگائے تو شوہر کے جذبات بھڑکتے، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے، رمضان شروع ہوتے یوسفی مسالہ پھینک دیتے ہوگا جنت کے، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا نکلتی، اب جنت میں جدھر وہ ہوا جاتی وہ یوسفی مسالے سے سب مست ہو جاتے، حوریں، غلمان، یہاں کے وہاں کے درخت وغیرہ سب جھومتے، سب کچھ جنت پہ مستی طاری ہو جاتی، میوزک، درخت کے پتے جو ہے بجنا شروع ہو جاتے، وہ میوزک سے اور غضب ہو جاتا حوروں کے اوپر، غلمان کے اوپر۔ اب سب کو اپنا محبوب یاد آتا، کب تک اللہ دلہن کب تک بن کے رہیں گے، دولہے میاں کب آتے، وہاں کے جو غلمان رہتے ہماری مالکہ کب آتے، بچے سے امی جان کو، وہاں کے غلمان جو ہے یہاں دنیا کی عورت کو مانگتے رہتے وہاں، تو یا اللہ کب آئیں گے،
بے چین ہو کے اپنے محلات سے نکل کے گارڈنز میں کھلے ایریے میں آ جاتے بے چین ہو کے، یا اللہ ہمارے مکین کہاں ہیں، کون آ کے ہمارے ساتھ رہنے، ان کو بھیجیے نا تو ان کی دعا خالی جاتی کیا؟ ادھر لوگ جنتی بھیجو بولے تو ادھر نیچے جنتی اللہ ریڈی کرتے رہتے، کل تک کا پیوٹ آتا مسجد کو آنا شروع ہوتا، وہ حور کی دعا لگ گئی اسے ادھر ادھر پھرنے والا ہمارا مسٹنڈا آگے 5 پارے کی تراویح پڑھتے رہتا ہے، انہیں یہاں کہاں گیا 5 پارے، گولڈن فنکشن ہال پہنچ گیا، 5 پارے پڑھ رہا، پہلے 5 منٹ بیٹھے ہوئے تو نہیں ٹکتا تھا مسجد میں، اب 5 پارے گئے، کس کی؟ حور کی دعا لگ گئی، حور کی نظر لگ گئی اس کو اوپر سے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو اتوں سے جو دعائیں کرا رہے نا، پورے فرشتوں سے، پرندوں سے، کیڑوں سے، جانوروں سے، اور آخر میں ہیروں سے، حوروں سے، یہ سب کی دعا کئی کو کرا رہے، سب کی سن کے، سب کو نہ بولنے کے واسطے کیا؟ ہم لوگ بچپن میں رہے آس نہیں دکھا رہا، نہیں دلانا رہے، آس دلا کے پورا نہیں کرے تو آسا پنڈو ہوتا بولتے ہم لوگ، کسی کو آس دلائے تو پوری کرنا، نہیں تو بد دعا لگتی ہے۔ اتنے لوگوں سے دعا کر کے چلو نہیں دیتا انسان کو 2 زخم میں ڈال تو بولنے کے واسطے کرا رہے گا، شیطان کا منہ کالا کرنے کے واسطے۔ ارے تیری پارٹی یہ کہہ رہے نا، ان کی تائید نہیں کرنے والی، سب تو اچھے بول رہے، تو بول رہا 2 زخم میں ڈالو بول رہا، سب کیا بول رہے جنت میں، اتوں کی سننا تیری ایک کی سننا، میجارٹیز لا بولتے اللہ تعالیٰ، میجارٹیز لا، تیری پارٹی چھوٹی ہے، ان کی تائید کے پارٹیاں بہت، چلو رائٹ، یہ سب کرنے کے لیے، اس واسطے اللہ والے بول رہے کرنی تھی مغفرت، پہلے طے کر کے بیٹھے تھے سب کو معاف کر کے نکال دینا ہے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، حوروں کو بھی تائید میں کھڑا کر دیے، فرشتوں کو بھی تائید میں کھڑا کر دیے، سب کو تائید میں کھڑا کر دیے، سب سے دعائیں کرا رہے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے، پہلے وہاں گھر بنا دیے، کہاں جاتے پھر؟ وہیں جانے کا ہے، اور کہاں جاتے؟ یہ ہے رمضان، اللہ کا کرم ہے انسان کے ساتھ، کلمے والوں کے ساتھ بہت بڑا کرم ہے۔ رمضان پہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھے تو بھی کافی نہیں ہے، ایسا مہینہ دیے پوری زندگی بھر کی دلندری ختم ہو جاتی ہے، تو پوری کائنات کو ہماری تائید میں کر دیے تاکہ شیطان فیل ہو جائے، ان کی تو بھی سن کے بہانہ بنا کے نکال دیں گے بول کے۔ اچھا اور ایک مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے، بعض وقت کیا ہوتا، بچہ ایسی غلطی کرتا، سمجھدار بچہ ہے، بالغ ہو گیا ہے، اتنی بڑی غلطی کرتا کہ باپ کو غصہ آ جاتا، جب بہت غصے میں آ جاتا نا تو باپ کیا بولتا، صورت نہیں دیکھتا رہے میں، اس کو آنا نہیں گھر میں، میرے سامنے نہیں آنا بولتا، معاف کرنا دور کی بات، گھر میں تو صورت میں نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں بولتا، انہیں عذر کرنا چاہ رہا، میرے سے غلطی کیا ہو گئی بولنا چاہ رہا تو بھی سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا، ایک بات نہیں سنتا، چلے جا تو دکھنا نہیں بولتا، اتنا غصہ رہتا۔ تو ہوشیار بچہ کیا کرتا، ہمارے ابو دادی ماں کی بات بہت مانتے انہوں، دادی ماں کی بہت محبت ہے ان کو، دادی ماں کن جاتا انہیں، دادی ماں غلطی ہو گئی، ابو ناراض ہے، آئندہ نہیں کرتا ہوں دادی ماں، وہاں بڑا مارتا۔ اور سنتا چھوٹی پھوپھی کی بات بہت سنتے ہمارے ابا، تو چھوٹی پھوپھو کے پاس جاتا، اب وہاں سب مل کے آتے، چاچا، تایا، پھپھو، اور وہ ابا کی سالی، اس کی خالہ، لاڈلی سالی، انہیں بھی آ جاتی، تائید کے واسطے سب آ کے، جان دو بچہ ہے غلطی ہو گئی، شرمندہ ہو رہا انہیں یہ بول کے، بولا اتنے سب آگے بولے تو وہ ابا کیا بولتے، آ جا تیری صورت دیکھنا نہیں چاہ رہا، مگر امی بول رہے میرے، امی بول رہے بول کے سن لو، چل آ جا بول کے، یہی سا سسٹم ہے رمضان میں، سمجھے، کرنی تھی مغفرت تو، ارے عبدالکریم تیری تو پاپی، تیری صورت نہیں دیکھنا چاہ رہا میں، ارے امتیاز، ارے گدھے پوری صورت نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں، مگر کیا کرنا، فرشتے انہوں سب تیرے روزے پہ سب کو رہا مارا، سب لوگ معاف کر دو بولے، چل آ جا بول کے گھسا لے، شیطان دیکھ لیتے رہتا، انہیں کچھ تو اعتراض کرے تو
کس کی سننا؟ شعر یاد کر لو. ہاں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے. بولو یار. ہاں جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. ایک اچھی زندگی گزارنا ہو تو تھوڑے اشعار یاد ہونا ضروری ہے. ہاں رکھی ہو جاتی ہے زندگی بیکار کی. ہاں تھوڑے اشعار یاد رہنا. موقع پہ بیگم کے اوپر تڑک بول کے شعر بولتے رہنا, کبھی بچوں کو بول رہا تو زندگی گزرتی. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے, جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. یہ مہینہ آ رہا دیکھو, اللہ تعالیٰ سیٹنگ ایسا کرے نکل جانا. اب اللہ تعالیٰ تو جوش میں ہے, سب کو معاف کرا دیں گے, نکال دیں گے, فرشتوں کو بتا رہے, سب کر رہے. وہ اس وقت میں ہم ادھر نیچے سے کچھ تو بھی کرنا پڑتا نا بھائی. گورنمنٹ پورے گھراں بنا دی, سب کر دی, مگر اپلیکیشن دو بول کے بولتی نا. تم اپلیکیشن اتنی دیے تو ریکارڈ میں اتنی آئے تو کیسا دیں گے؟ اپلیکیشن تو دینا نا. تو اللہ تعالیٰ ادھر مغفرت کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تیار, چاہ رہے ہیں, دونوں ہاتھ پھیلا کے آ جاؤ رے, میرا در کھلا ہے, کھلا ہی رہے گا. اور آجا بندے. اب یہ بیوقوف وہ ٹائم پہ جو ہے ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ مغفرت تیار ہے تو انہیں افطاری میں, یا اللہ بہت غلطیاں ہو گئی, اللہ کتنے بڑے ہیں, کتنے احسانات تھے, ایک پل آپ کا قصور نہیں کرنا تھا, مگر میں کئی سال میرے غفلت میں گزر گئے, معاف کر دو نا. ادھر معافی مانگ رہا, ادھر اللہ تعالیٰ جب ہو جاتا دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی, جب جمتا معاملہ, تو ادھر ہم مغفرت خوب مانگنا. اور جنت ادھر تڑپ رہی حور, تو انہیں ادھر سے بھی حور کے واسطے تڑپنا نا. تو انہیں ادھر سے جنت کو مانگنا, ادھر جنت اس کو مانگتی, جب جا کے رشتہ پکا ہوتا. تو رمضان میں کثرت سے جنت کی دعائیں کرنا, ادھر کی دعا ادھر کی دعا مل گئی تو معاملہ پاس. رمضان میں کرنے کا اصل کام پہلا یہی ہے, دوزخ سے پناہ مانگنا, جنت کا انعام مانگنا, اس کے لیے یہ رمضان. اب وہ ملنے کے بعد اور کیا مانگنے کا ہے؟ سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. جنت مل گئی تو ابھی کیا ہے, وہیں سے اللہ میاں بھی وہیں سے, حضور بھی وہیں. کہتے گدھے کیا رہے بولتے ہیں معلوم, میرے کو جنت نہیں چاہیے, مجھے مدینہ چاہیے بولتے رہتے نعتوں میں. جنت لے کے کیا کروں, مجھے مدینہ چاہیے, اس لیے کہ مدینہ میں محبوب. ارے بیوقوف, جس وقت جنت میں جانے کا وقت آتا نا, اس وقت حضور مدینے میں رہتے, جنت میں رہتے؟ ہاں حضور کہاں ملتے؟ جنت میں رہتے, مدینہ وہیں سے رہتا. تو مدینے کو جنت کو کیوں ٹکرا رہا تو؟ آج تیرے کو تھوڑی جنت میں جانا ہے, آج جا مدینے کو. جس دن جنت میں جانا ہے اس دن رسول کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے. اللہ ملتے وہاں, حضور ملتے وہاں, ساری دنیا کے آدم علیہ السلام سے اب تک کے پورے اچھے بہترین انسان ملیں گے وہاں. تو اور جنت کو مانگنے کے بعد اور کیا مانگنا رہ جاتا ہے؟ تو رمضان میں انشاءاللہ دل لگا کے, سچے یقین کے ساتھ, سچے شوق کے ساتھ جنت مانگنا ہے. کون کون مانگتے؟ روزانہ مانگیں گے دل لگا کے. ہاں ٹیپ بجا ایسا نہیں ماننا, اللہ جنت عطا فرما, اللہ جنت عطا فرما. دل بجھا ہوا ہے, خالی جنت عطا فرما. وہ تو اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے, دل دیکھتے, ایسی اوپر کی زبان نہیں دیکھتے. ارے دل سے نہیں مانگ رہا ہو, اس کو جنت کی طلب ہی نہیں ہے, اس کی یہاں کی جنت کا دیوانہ ہے, یہاں کے حوروں کے پیچھے دیوانہ ہے, یہاں کی جنت کا دیوانہ ہے, وہاں کی جنت کا شوق ہی نہیں ہے اس کو, اصلی جنت. تو رمضان کا مہینہ کیا ہے, پوری دنیا, پوری مخلوقات, اور کیا ہے, جتنی دعائیں مانگنا ہے نا وہ پورے رمضان میں خوب دبا کے مانگنا. نوکری ہونا ہے, اچھا گھر ہونا ہے, اچھی صحت ہونا ہے, اچھی عزت ہونا ہے, آفس میں اپنا اچھا مقام ہونا ہے, خاندان میں اچھا کچھ اپن سب کے واسطے بھلا بن سکنا ہے. کیا کیا مانگنا ہے نا رمضان میں, خوب مانگنا. اس لیے کہ حدیث شریف میں کیا ہے, روزے دار جب بھی دعا کرتے ہیں تو پوری مخلوقات آمین بولتی ہے رمضان میں. خالی دنوں میں تو اپن سنگل پرسن ہے, ہم بول رہے خالی, پاپی ہزار گناہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے. لیکن رمضان میں جیسے ہم بولتے نوکری ہونا, بولتے جبرائیل السلام آمین, پورے فرشتے آمین, پوری مخلوقات آمین. وہ تو پاور بڑھ جاتا نہیں بڑھ جاتا.
تو جس زمانے میں اپنے کو اتنی ساری پبلک تائید کو مل رہی اس زمانے میں جتنے درخواستیں دینا ہے دے لینا. اب ایک کیا ہے آدمی اپنا اس ایک درخواست لے کے کلکٹر آفس کو بھی جا رہا انہیں چیف منسٹر کے خالی MRO گنج جا رہا, اپنی چٹھی خود لکھ لے کے جا رہا. اور دوسرا آدمی کیا کر رہا معلوم ہے, اس کے ساتھ 10 لاکھ پبلک ہے جائے جائے وہ اس کی تائید میں, انہیں میمورنڈم لے کے چیف منسٹر کے جا رہا. کس کی بات قبول ہوتی جی؟ اس کے ساتھ لاکھوں ہیں اس کی بات قبول ہوتی, جو اکیلا ہے اس کی بات قبول ہوتی ہے. غیر رمضان میں ہم دعا کرے وقت ہم اکیلے رہتے, لیکن رمضان میں ہم دعا کرتے وقت ہماری تائید میں پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کو بولتے رہتی ہے قبول کر لو. تو یہ ٹائم پہ زیادہ مانگنا نہیں مانگنا, جب ساری دنیا تائید میں. رمضان میں انشاءاللہ کثرت سے دعائیں مانگنا, مانگیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے صرف دینی دنیایں مانگنا, دعائیں مانگنا بول کے نہیں ہے, سمجھے؟ دنیا کی چیز مانگنا بھی ویسی ہی عبادت ہے. یا اللہ مجھے نماز کی توفیق دے دیجئے بولنا بھی عبادت ہے, یا اللہ میرے کو 1 لاکھ روپے دیجئے بولنا بھی عبادت ہے. خوش ہوتے اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے. دنیا میں کیا ہے ان کو کوئی آدمی بہت ہی مانگنا شروع کرے تو ارے کیا کہ موقع ہے بول کے وقت دینوں کب بھی آ جا رہے بول کے آدمی پریشان ہو جاتا, کٹ کر دیتا. کیا جی تم دھندا بنا لیے, کیا جب دیکھو آتے رہتے بولتا. زیادہ مانگنے کو آیا تو کتنا بڑا سخی. اللہ کے پاس ویسا نہیں ہے, جو جتنا زیادہ مانگنے کو آ جاتا اتنا خوش ہو جاتے ہیں, لیکن وہ دینے کی ان کی صفت ہے نا. اس واسطے جتنی دعائیں کر رہے اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا. دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے انسان دعا کرتے وقت. اس واسطے رمضان میں خوب دعائیں کرنا, اپنی ضرورت کی چیزیں. جو اللہ کو اپنا سمجھتا نا انہیں دعا کرتا, جو اپنے کو اللہ کا نہیں سمجھتا, اللہ کو اپنا نہیں سمجھتا, انہیں کبھی جاتا بھائی بولنے کے واسطے. تو اللہ سے مانگنا بھی اس بات کی علامت ہے آپ اللہ کو اپنا سمجھتے ہیں. اس واسطے دعائیں خوب کرنا رمضان میں. تو انشاءاللہ آپ کے رمضان میں اچھا خوب دعائیں کریں گے. جب بھی دعا کرنا ہے تھوڑی دیر پہلے ذرا عبادت کر لینا, ڈائریکٹ جا کے مانگنا شروع کر دینا. ایک 10 منٹ ذکر کر لیے, ایک پوپارا پڑھ لیے, 1 2 رکعت نماز پڑھ لیے. اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو خالی بیٹھ کے اللہ اللہ 5-6 وقت بول لیے. تھوڑی دیر عبادت کرنے سے لنک مل جاتا, کنیکشن ہو جاتا, دل ہمارا نورانی ہو جاتا, اللہ کا پیار متوجہ ہو جاتا. اس کے بعد تھوڑا درود پڑھ کے پہلے تھوڑا معافی مانگ لینا. صورت کالی ہے نا, ابھی بدماشی کر کے آگے اب ابا سے لینا ہے تو وہ ٹائم پہ لے سکتے. بدماشی کر کے آؤ نا غصے میں تو ابا آئندہ سے نہیں کرتا ہوں اگر بول کے اس کے بعد گاڑی دلاؤ بولنا. تو دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے, پہلے اللہ کی تعریف کرنا, اس کا تھوڑی دیر پہلے معافی مانگ لینا, اللہ مجھ غلطیاں ہوں گی معاف کر دو اللہ, اس کے بعد مانگنا شروع کرنا. تو انشاءاللہ آپ کے رمضان میں ہر رمضان سے زیادہ دعائیں ہوں گی. تو رمضان میں کتنی دعائیں قبول ہوتی؟ دن میں 1 دعا 60 دعائیں قبول کرا سکتے انشاءاللہ. اب آپ بتائیے 60 سے زیادہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے کیا؟ بڑی بڑی چیزیں 60 سے زیادہ ہے کیا؟ نہیں ہے. 60 کے یعنی آپ چھوٹی چھوٹی گنانا شروع کرتے ہوں گے. دیکھو یا اللہ ایک اچھا گھر دے دے بول کے دعا کرنا. ہاں اب آپ کیا کریں, ہے انہوں کیسا بول رہے ہو, تو انہوں بول رہے اللہ چمچہ دے دے, گھر کے اندر 5 کمرے رہنا, 1 دیوان خانہ رہنا, 1 کچن رہنا, 3 بیت الخلا رہنا. اس میں کرے ان کا 60 سے بڑا ہو جا رہا. یا اللہ اللہ اچھا گھر دے تو کچن بھی آتا, باتھ روم بھی آتا. اب آپ جو ہے اتنے چمچے دے, اتنے کٹورے دے, ایسا کرے تو لمبا ہوتا ہو. خالی گھر بولے تو ہاں, ایک اچھی بیوی دے دے بول کے دعا کرے تو کب نا, اس کا سائز اتنا ہونا, اس کا وزن اتنا ہونا, اس کا کلر اتنے رینج کا ہونا. ایسا کرے تو لمبا ہوتا. اچھی بیوی دے دے, خوبصورت بول کے بول لو, تک دل مان لے رہا دے. اب کلر بھی بول رہے تم, ہاں فیئر ہونا, ویری فیئر ہونا, وہ بھی تو بول رہے. تو اپنے ہمیں بیسک جو ضروریات کیا ہے, پہلی عام طور پہ ضرورت کیا رہتی ہے آدمی کو, سمجھے؟ مرد بچہ ہے تو شادی ہونا وہ کہتی ہے, عورت ہے تو گھر ہونا وہ کہتا, اس کو ایک گھر ہونا, گھر والی ہے نا, گھر ہونا بولتی ہے, سمجھے؟
اب شادی جس کی ہو گئی اس کو کیا ہونا؟ بچے ہونا، وہ ہوتا. کمائی اچھی رہنا بول کے ہر ایک کی خواہش رہتی ہے، کمائی رہنا، تنگی نہیں رہنا. اس کے بعد ایک بڑی ضرورت کیا رہتی ہے؟ اللہ صحت رہنا بول کے. اور ایک بڑی ضرورت ہر ایک کی رہتی ہے عافیت رہنا، دشمنا پریشان کرنے والے نہیں رہنا، عافیت کی زندگی رہنا. یہ سہولت بیسک دعائیں رہتی. پھر کیا ہے؟ بچے ترقی کرنا، بچوں کی تعلیم اچھی رہنا رہتی. بیٹیاں ہیں تو ذرا اچھے رشتے ملنا بول کے رہتا. اور کیا رہتا جی؟ اور تھوڑا بولو کیا رہتا اور دعاؤں میں ویسے؟ ہاں ہاں وہ نہیں جی، یہ دنیا کی 60 دعائیں پوچھ رہا ہوں میں، وہ تو جنت کی بات ہو گئی. میں دنیا کی 60 ضرورتیں بول رہا ہوں. انہوں بول رہے ہیں امریکہ میں جاؤ ہونا بول رہے ہیں. جس کو دیکھو یورپ کو چلے جا رہے، آج کل سب چلے جا رہے. جاؤ کیا ہوتا ہے کہ ہاں آفت ہر جگہ آنے والی ہے، اللہ ہر جگہ بچانا ہے. کہیں بھگے تو بچنے والے نہیں ہیں، ایمان ہی بچانے والا ہے. تو بہرحال وعدے ہے 60 دعاؤں کے، اپنے 10-12 نکلتے جی بڑے بڑے دھونے. تو جاب ملنا ایک رہتا، شادی ہونا ایک رہتا، ایک اچھا گھر بننا ایک رہتا، ایک کار وار سہولت رہنا، گھر میں بھی اچھا دبا کے فرنیچر اچھا رہنا، اسٹینڈرڈ عزت رہنا بول کے رہتا. 10-12 کی لسٹ بنتی. اور اللہ کے واسطے اللہ کی طرف سے وعدے کتنے؟ 60 دعائیں قبول کروں گا بول کے، دن میں ایک رات میں ایک، دن میں ایک رات میں ایک. تو اپن کیا کرنا؟ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے بعض وقت بھولے بھولے حرکتیں بھی کرنا، اس میں بھی اللہ کو پیار آیا تھا. ہاں تو کیا کرنا؟ ابھی 60 جو ہے ضرورتیں لکھ لو آپ لوگ جا کے یہاں سے، سمجھے؟ اب جیسے ہی سحرانہ بجتے نا، رمضان شروع ہوتے پہلا سحرن بجتے ہی اب اسٹارٹ ہو گیا پہلی رات. اب چلو مغرب کے بعد اے اللہ 60 دعائیں قبول ہوتے بلکہ آپ کے پیارے نبی آپ کی طرف سے وعدہ کرے آج کی رات کی میری دعا یہ ہے، میرے کو آج یہ ہونا. بس پہلے اوپر کی جو ہے ایک دعا مانگنا شروع کر دو. اب اسٹوڈنٹ ہے تو ان پڑھائی کی پہلے دعا کریں گے، جو آج کی یہ دعا بول کے وہی مغرب بعد وہی، تراویح کے وقت وہی، تراویح ہونے کے بعد وہی، وطر کے بعد وہی، پھر تہجد میں اٹھاتے نا گھر والے تو تہجد میں وہی ایک ہی دعا. وہ باقی دعائیں کر لے کہ آج کی درخواست میرے اللہ آپ کے حبیب بولے یہ میری آج کی ہے، قبول کر لو. اس کے بعد سحری ہونے کے بعد جیسے ہی صبح ہو جاتی فجر تو دن شروع ہو جاتا، دوسری دعا کا ٹائم شروع ہو جاتا. اب فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، افطاری کی دعا میں اے اللہ آج میری درخواست یہ ہے. دن میں ایک دعا دہراتے رہنا باقی دعاؤں کے. پھر دوسرا افطار ہوتے ہی شام شروع ہوتے مغرب سے تیسری دعا شروع کرنا. اللہ کو پیار آتا میرا بندہ کتنا یقین سے کر رہا ہے. البتہ ایک بات یاد رکھنا، دعا قبول ہونے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں رہتا ہم جو بولے وہی ہو جانا بول کے نہیں رہتا. اس لیے کہ ہم جو بولے ویسے ہی ہونا شروع ہوئے تو دنیا ایک ہی دن میں ختم ہو جاتی ہے. اب عورتیں غصہ بہت جلدی آتا. ہاں اب یا اللہ دیور مر جاؤ کہ آج بولتے، یا اللہ جیٹ مر جاؤ بولتے. اب ان کی دعائیں قبول کرے تو کون تو بچتا دنیا میں. بڈھا ہے میرے کو جوان کر دو بولتا، اللہ کا سسٹم جوان کر دو تو سسٹم کے خلاف ہو جاتا ہو. تو ہم کو دعا کرو بولے مگر انہوں دیکھتے کیا ٹھیک ہے وہ قبول کرتے. ہمارے دماغ سے چلائے تو چلتی دنیا، ان کی ایک پلاننگ ہے. تو یا تو جو الفاظ میں ہم دعا کریں وہی دے دیتے اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے پریفرنس یہ رہتا جو مانگے وہ دیتے. مگر اکثر کیا ہوتا ہم جو مانگتے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں رہتا، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے اس کی جگہ پہ کوئی اور ایک نعمت دنیا میں دے دیتے جو ہمارے لیے موزوں رہتی. بعض وقت کیا کرتے کہ یہ میرا بہت ہی لاڈلا ہے، اس کو یہ دنیا میں کیا بھی دیے تو یہ ٹھیک رہے کیا دیتا بول کے وہ دعا سیو کر کے رکھ لے کے قیامت میں بولتے فلاں جمعرات کو رات کے 10 بجے تو یہ دعا کرا تھا نہیں بندہ ویڈیو، اس دن میں پورا نہیں کرا تو میرا لاڈلا تھا، وہاں کیا بھی دیے تو وہ 10 پیسے کی چیز تھی. چلے اس دعا کے بدلے میں یہ پیلس لے بول کے بڑی نعمت دے تو بتا کے ایک ایک دعا یاد دلا کے دیتے. جب نہیں قبول کرا تھا یہ لے لو، بولو یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، پوچھتا مست اللہ اچھا ہوا وہ نہیں قبول.
لوگ قیامت میں بولیں گے کہ یا اللہ کاش دنیا میں ہماری ایک دعا بھی قبول نہیں ہو تو اچھا تھا. وہاں اپن کیا کہ چھوٹے چھوٹے چیزیں مانگ رہے تھے, یہاں کیا کیا مل رہا, مست مل رہا. تو دعا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شوال ہوتے جا کے میرا گلہ پکڑ لیا, آپ دن میں ایک بولے تھے رات میں 60 لکھ رہا تھا, یہ کون سے پورے نہیں ہوئے. تو دعا قبول ہونا پکا ہے, مگر تمہارے حساب سے ہونا ضروری نہیں ہے, جو مناسب ہے وہ کر دے. تو اتنا پیارا ہے. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں, دنیا کو بھی دینے کا. تو پہلی چیز کیا ہے, پوری مخلوقات ہماری تائید میں آ جا رہی. اس کے بعد کیا کر رہے ہیں کہ جنت کو بہت سستا کر دیا اللہ تعالیٰ رمضان میں, اور ہمارے اعمال کا ریٹ بڑھا دیا. بابا ان سیزن میں جو ہے ٹماٹر 100 روپے کلو مل رہے تھے, ہاں, جبکہ ہم 8 آنے کو کلو بھی دیکھے سو ہے, مگر ان سیزن میں. تو جس طرح ان سیزن میں ریٹ بڑھ جاتا, رمضان میں ہماری نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا. ایک نیکی کرے تو 70 نیکی لکھائے تھے اللہ تعالیٰ, ریٹ بڑھائے تھے. اللہ چاہتے قسطیں بھی کر کے ان کو جنتی بنا دینا, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے ان کو جنتی بنا دیں. ادھر جنت کو سستا کرتے, تھوڑا عمل کرے تو زیادہ سے زیادہ جنت دے دیتے رہتے. رمضان میں کیا ہے, جنت کی سیل کا وقت ہے, فار سیل بول کے لگائے تھے. تو طریقہ کا حدیث میں کیسا ہے کہ سال بھر اس کو سجایا جاتا ہے, اور رمضان ہوتے ہی اس کو پیش کر دیا جاتا ہے, پورے دروازے کھلے, پورا سجا دے کے. اب ریپرزینٹیوز کو بھیج دیتے, آؤ رے جنت لے لو بول کے. فرشتے پورے پھیل جاتے, آ کے ہمارے دلوں کو آواز دیتے, یا باغی الخیری اقبل, اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ, ریڈی ہے جنت, جا کے لے لے, سستے میں مل رہی. تو فرشتے آ کے دلوں کو کھینچتے رہتے ہیں نیکیوں کی طرف. اس کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کی توفیق ملتی رمضان میں زیادہ. اور ایک بڑا انتظام اللہ تعالیٰ یہ کیے, رمضان میں ایسی زبردست پاورفل عبادتیں رکھ دیے ہیں کہ ان کے اندر تاثیر بہت زیادہ ہے. جنت دلانے کی تاثیر, دوزخ سے بچانے کی تاثیر والی بہت پاورفل عبادتوں کو اللہ رمضان میں رکھ کے وہ کرا لیتے ہم لوگوں سے. جیسے جو ہم جو روزہ رکھتے ہیں نا, یہ روزہ ایک بہت پاورفل عبادت ہے. گناہوں کو جلا دینے کی بڑی تاثیر روزے میں, کیوں تو اپن پیاسے رہتے نا, اس میں ایک پیاس کی آگ برداشت کرتے, بدن پورے رگ رگ میں جو ہے پیاس کی وجہ سے ایک آگ رہتی نا, یہ آگ ہمارے گناہوں کو جلا دیتی, روزے کی پیاس. اس وجہ سے پچھلے مذہبوں میں روزے کا نام تھا کفارہ. کفارہ, کفارہ کے لفظی معنی ہے چھپا دینے والا. کافر کے اصل معنی چھپا دینا. کسان کو کفارہ قرآن میں کہا گیا, کیونکہ پودا اور بیج کیا کرتا انہیں اندر چھپایا. تو کفارہ ہمارے گناہ کو مٹا دیتا, چھپا دیتا. تو روزے کی تاثیر کیا ہے, گناہوں کو ختم کر دیتا. اور رمضان کے لفظ کا معنی بھی وہی ہے. رمضان پہلے سے لفظ آ رہا, مگر اللہ یہ مہینہ چنے. رمضان عربوں میں اس مہینے کو بولتے تھے جب اتنی زیادہ موسم میں گرمی آ جاتی کہ چرنے کے لیے جو جانوروں کو لے آتے تھے, بکریوں کو, اونٹوں کو, ان کے پاؤں جلنے لگتے تھے. اس سے بنا لفظ رمضان, سے رمضان بنا. تو یہ مہینہ بھی گناہ جلا دینے والا ہے, اور روزہ بھی گناہ کو جلا دینے والا ہے. اس لیے روزے کو جہنم کے مقابل میں ڈھال بھی ہے بولے حضور حدیث میں. وہ آگ کو یہ مٹا دیتا, روک دیتا جہنم کی آگ کو. روزے کے اندر کی جو آگ ہے, جو تلخی ہے, اس واسطے روزے میں بہت پیاس لگ رہی تو اپن خوش ہونا, اچھی آگ تیار ہو رہی, دوزخ کی آگ کو بجھانے والی آگ تیار ہو رہی, گناہوں کو جلانے والی آگ تیار ہو رہی اندر. زیادہ روزہ لگ رہا, تلخی ہو رہی تو پریشان نہیں ہونا, یہی آگ تو گناہوں کو بجھانے والی. تو روزہ بہت طاقتور چیز ہے. اور ایک کیا ہے, روزے میں اللہ تاثیر ایسی رکھے ہیں کہ یہ اللہ کی عدالت میں, ہماری تائید میں آرگومنٹ کرنے کی صلاحیت اس میں ہر نیکی میں نہیں ہے. ہر نیکی بولنے والی نہیں ہے, تلنے والی ہے سب نیکیاں, مگر روزہ ایسی نیکی ہے جو بولنے والی نیکی بھی ہے, پاورفل ہے. روزہ کل قیامت کے دن اعمال تلتے وقت یہاں معاملہ گڑبڑ ہو گیا, دوزخ میں جانے کا خطرہ ہو گیا, روزہ کھڑے ہو جاتا وہاں. اللہ, اس کی زندگی میں 60 رمضان آئے ہیں, اس کی زندگی میں 40 رمضان آئے ہیں,
میں 40 سال ہر مہینہ اس کو بھوکا رکھا ہوں، روزہ بولتا، میں نے اس کو کھانے سے روکا، میں نے اس کو پانی سے روکا، میں نے اس کو جنسی جذبات سے روکا، اب میری بات اس کے بارے میں آپ سن لیجئے اللہ۔ تو روزہ اللہ سے بات کرنے والا ہے۔ وکیل صاحب ہے ہمارے، 2 وکیلوں کا انتظام ہے ہمارے واسطے آخرت کی عدالت میں، بغیر وکیلوں کے مقدمہ جیتنا مشکل رہتا، ہاں اس واسطے اللہ تعالیٰ 2 وکیلوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وکیل صاحب کون ہے؟ روزہ ہے، قیامت میں کھڑے ہو کے ہماری۔ اور روزہ اللہ کی محبت کو کھینچنے والا عمل ہے، جو بھی روزہ رکھتا نا اللہ کا وہ محبوب ہو جاتا، اس لیے کہ اس میں ایک عاشق کی ادا ہے۔ جب کسی کو اپنی کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، عشق ہو گئی، غلبہ ہو گیا، تو پہلا اثر کیا ہوتا؟ کھانا پانی سے توجہ ہٹ جاتی اس کی، وہی خیال میں اماں بولتے بیٹا ناشتہ نہیں کرانا رے، 12 بج گئے، کر ابھی نہیں، کیا ہے خیالوں میں کھویا، بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ اور سچے عاشق کو گویا اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے بھوک پیاس کی مصیبت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو بھوکا پیاسا ہے، کاہے کے واسطے؟ اللہ کے واسطے پیاسا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے۔ اس واسطے ہر روزے دار کو اللہ کیا مانتے؟ میرا عاشق ہے مانتے۔ اس واسطے اس کا بدلہ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں روزے دار کی خوشی کے 2 وقت ہیں، بول رہے ہیں۔ ایک تو جب مغرب کے وقت افطاری کرتا ہے، اس وقت اس کو مزہ آ جاتا۔ اب گرما میں تو مست مزہ آتا جوساں پینے میں، افطاری میں ٹھنڈے ٹھنڈے انگور کھانا، جوس پینا، تربوز کھانا۔ تو اللہ بولے کہ یہ تو ایک مزہ ہے۔ دن بھر کی تلخی کے بعد جب روزہ کھولتے ہی پورے بدن میں ایسا ٹھنڈا کا دکھتا تھا، رگوں میں سے جاری کیا سکون جا رہا ہوگا دکھتا رہتا۔ روزہ کھولنے کی دعا کیا ہے؟ ذهب الظمأ، تلخی چلی گئی، وابتلت العروق، پوری رگیں ٹھنڈی ہو گئی، تازہ ہو گئی، ایسا جاتے رہتا پانی اندر۔ تو اللہ بولتے کہ ایک تو افطاری کے وقت جو مزہ آیا وہ ہے یہ نقد، مگر بولتے اصل تیری افطاری کیا ہے؟ تو میرے واسطے بھوکا تھا نا، تیری افطاری کیا ہے؟ اے روزے دار، تجھے اس روزے کے بدلے میں اپنا چہرہ دکھاؤں گا، دیدار کراؤں گا۔ اور فرحۃ عند لقاء ربی، میرے واسطے بھوکا تھا نا، ایک ایک روزے کے بدلے میں ایک ایک ملاقات مجھے چاہ رہا تھا، میرے لیے بھوک پیاس لے میں مل گیا ہوں، آجا میری محفل میں آجا۔ اور اللہ کو دیکھنا اتنی بڑی خوشی ہے کہ جنت بھی دھول ہے اللہ کے دیدار کے سامنے، وہ حوریں، وہ علمان، وہ پوری جنت زیرو ہے اللہ کے دیدار کے سامنے، اتنا مزہ ہے اللہ کے دیدار میں۔ تو روزہ ایک پاورفل عمل ہے، اللہ روزے دار کو اپنا محبوب مانتے ہیں۔ اس واسطے کیا ہے کہ روزے دار کی منہ میں جو بدبو آتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، اللہ کیا بولتے؟ میری نظر میں وہ خوشبو سے، مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، بولتے کیوں؟ میرا عاشق ہے۔ اور روزے داروں کا اللہ کے پاس اتنا بڑا مقام ہے، جو دنیا میں زیادہ رمضان کے علاوہ بھی جن کو روزے رکھنے کی بہت عادت نہ، اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا سسٹم بنائے ہوئے معلوم ہے؟ حشر کا جو میدان 50,000 سال کا ہے نا، جس میں سخت گرمی ہے، روزے دار کے واسطے ڈیلیٹ کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ جو زیادہ روزے رکھنے والا رہتا نا، جیسے ہی قیامت ہوں گی، قبر میں سے اٹھیں گا، اٹھتے ہی اللہ کی طرف سے مہربانی کرنے والے آتے، آ جائیے آ جائیے، آپ روزہ رہتے تھے کہاں؟ وہاں دھوپ میں جاتے حساب کے میدان میں، آپ کو اللہ میاں بلا رہے بول کے پورے روزے داروں کو لے جا کے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے دعوت کا انتظام کر کے افطاری چلتے رہتی وہاں۔ سیدھا قبر سے اٹھتے سیدھا کہاں جانا ہے؟ اللہ کے دسترخوان پہ جانا ہے، افطاری کے دسترخوان پہ۔ اب اللہ وہاں اتنی مست افطاری رہتی، مست کھا کے کیا مزہ ہے کیا مزہ ہے بولے تک وہ 50,000 سال کا دن آؤٹ ہو جاتا، ختم۔ افطاری کر کے فارغ ہوتے، ہم حساب کو جائیں گے، وہ تو فرشتوں کہاں کا حساب ہو گیا، سب کا حساب، جنت میں چلو۔ اب وہ جنت کے پاس بہت بھیڑ رہتی دوسرے لوگوں کو، او اتنی، حضور بولے کہ جنت کا جو مین گیٹ ہے اتنا چوڑا ہے کہ اس کی چوکٹ پہ ادھر سے ادھر اگر سفر کرے تو 40 سال لگتے، بولے اتنا چوڑا ہے۔ اس واسطے ہم لوگ بہت پریشان نہیں ہونا ہوگا، اتنی بڑی بھیڑ میں اپنے کو جگہ نہیں ملتی ہوگی کیا؟ تھوڑی رمضان میں محنت کر لیتے، اس پر بھی حضور بولے اتنا چوڑا گیٹ ہونے کے باوجود بھی
ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ چھوٹا پڑ جائیں گا، بولے اتنے جانے والے ہیں، مگر بھیڑ بہت رہی تھی. تو روزے دار کو اللہ تعالیٰ بولتے فرشتوں ارے انہیں بہت پہلے بھوکا پیاسا نڈال روزے رکھ کے آیا ہے، وہ مین روڈ سے مطلب بولتے ان کے واسطے اسپیشل بنا کے رکھے. جیسے ایئرپورٹوں میں جو ہے اپنے لوگوں کے واسطے ایک الگ گیٹ رہتا، سمجھے، اپنے ملک کے لوگ ہیں تو وہ پورا لائنوں میں امیگریشن وغیرہ میں وہ سب کھڑے نہیں رہتا، ادھر سے رٹ پور کے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ اس دن وہ لمبی لائنیں نہیں لگنے دیتے. روزے داروں کو کیا ہے اسپیشل باب الریان بول کے ہے، سیراب کرنے والا، مست کر دینے والا. پیاسے رہ کیا ہے نا، اس میں سے اسپیشل اندر بلا لیتے. تو یہ پورا ٹاپک کیا چل رہا کون بولتے ہو؟ ٹاپک چل رہا روزہ بہت پاورفل عبادت ہے. آدمی کے گناہ مٹا دینے کے واسطے، اللہ کا محبوب بنا دینے کے واسطے، اسپیشل راستوں سے وی آئی پی کی طرح نکال دینے کی تاثیر کس میں ہے؟ روزے میں ہے. روزے دار وی آئی پی ہے. تو وہ سیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ پورے 30 دن. ایک دن کا روزہ ہے وہ بھی، 1 مہینہ بھوکے پیاسے رہنا کتنا بڑا کارنامہ ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے آسان ہو جا رہا ہے، اتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. دوسری چیز جو بہت طاقتور رمضان میں ہے وہ ہے قرآن. ماشاءاللہ رمضان آتے اکثر لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. کم سے کم حافظ صاحب کے پیچھے تراویح تو سب سنتے ہی ہیں. ویسے بھی جتنے نیک لوگ ہیں قرآن اللہ کے نبی بھی قرآن پڑھتے رہتے تھے، حضرت جبرائیل کو سناتے رہتے تھے. کئی ایسے بندے اس وقت بھی ہے روز ایک قرآن پڑھنے والے اس وقت بھی ہے رمضان میں. تو رمضان آتے ہی پوری بہار قرآن اللہ تعالیٰ زندہ کر کے رکھ دیے. ہر مسجد میں قرآن سنایا جا رہا ہے. اتنا موٹا قرآن ختم کرتے ہر مسجد میں، کتنی بڑی بات ہے. وہ بھی کھڑے ہو کر بعد پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے جو رمضان میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا بہت بڑا عمل ہے. اتنے لوگ صف بنا کے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. دن بھر کے بھوکے پیاسے افطاری کرنے کے بعد سونے کو دل چاہتا. کمر سیدھی کریں گے بولتے کہ عشاء کی نماز، وہ بھی 12 رکعت کم سے کم عشاء کے، پھر 32 رکعت پڑھنا بڑا کارنامہ ہے. یہ اللہ توفیق دے رہے تو آسان ہو جا رہا. صف بنا کے کھڑے ہوئے، فرشتوں کی صفیں یاد آتی کھڑے ہوئے اللہ کا کلام سن رہے ہیں. یہ بہت بڑی نیکی ہے رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھنا. تو رمضان کی تاثیر یہ ہے کہ رمضان ایک پرجوش ساتھی کا مزاج رکھتا. رمضان بولو قرآن ایسی چیز ہے جو لوگ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں ان کا یہ پڑھا ہوا قرآن ایک پرجوش ساتھی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کی تاثیر ہے. قرآن تو کیا کرتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی جیسے ہی مرنے کے بعد اس کو کفن پہنا کے لے جاتے رہتے نا، کفن پہناتے وقت اس میں بیوی بھی نہیں گھستی، لاڈلا بیٹا کوئی بھی نہیں. ہمارے ابا اکیلے نہیں جانا، میں بھی سو جاتا ہوں بول کے کوئی بھی نہیں آتا کفن میں. لیکن قرآن بولتا میں دوست ہوں، میں ساتھ چھوڑنے والا دوست نہیں، میں ساتھ نبھانے والا دوست ہوں. میرے دوست کو میں اکیلا چھوڑ نہیں سکتا. تو ہمارا پڑھا ہوا قرآن ہمارے کفن میں ہمارے ساتھ آتا ہے، اکیلا نہیں چھوڑتا. اور قبر میں جانے کے بعد جیسی روح واپس کی جاتی ہے، آدمی اٹھ کے بیٹھتا، وہ حساب کتاب کے فرشتے آنے سے پہلے قرآن اٹھ کے کھڑے ہو جاتا، خوبصورت نوجوان کی شکل میں، دوست کی شکل میں. بولتا میں قرآن ہوں جو زندگی میں تم پڑھتے تھے، میں ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں. میں تمہارے تسلی کے واسطے تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا. تو خبر وحشت کی جگہ ہے، وہاں بھی ساتھ رہتا. فرشتے جیسے سوال جواب کر کے جاتے ہی قرآن کیا کرتا ہے، اس کے بہترین خبر میں انتظام کرتا. جنت کی کھڑکی کھلوا کے بستر استر سب بچھوا کے میرے دوست سو جا، دلہن جیسا سو جاتی نا، سو جا. تو بہرحال قرآن جو ہے، قرآن نہیں بولتا، یہ الفاظ حدیث میں ہے، نم کنومت العروس، مگر قرآن انتظام کرتا ہے. اب حشر کے دن جب قبروں سے اٹھنے کا سور پھونکا جائیں گا، آدمی اٹھیں گا تو ایسا لگیں گا ہر آدمی کو نیند سے اٹھے تھے صبح ہو رہی کیا بولے سے. آنکھ کھلتے ہی قرآن سامنے رہے گا. دوست میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، پریشان نہیں ہونا، آج حشر کا دن ہے، سب کے کلیجے الٹے ہوتے، آج میں تمہارے ساتھ. اب اعمال تلنے کی جگہ یہاں سب ساتھ میں رہتا ہمت کے واسطے. اور اگر پھنس گیا دوست، اعمال نامہ کمزور پڑ گیا،
تو اللہ سے درخواست شروع کرا، اللہ میں اس کو راتوں میں جگاتا تھا، دن بھر روزے رکھ کے رات میں 2 گھنٹے تراویح پڑھتا تھا، اور عام دنوں میں جو تہجد میں پڑھتے ہیں قرآن، اصل تو رات میں پڑھنے کی چیز ہے، تو یا اللہ میں اس کی نیندیں قربان کیا ہوں، میں آپ کا کلام ہوں میں. تو قرآن سفارش کرتا اور ایسے الفاظ سے سفارش کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات مان جائیں گے. تو رمضان میں 2 وکیلا ملتے اپنے کو قیامت کے دن کے، پاورفل، کبھی بھی جیتتے سوچ وکیل، ہارنے کا سوال ہی نہیں، ویسے وکیلا ہیں وہ. القرآن الصوم والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ انسان کی سفارش کریں گے. وَيُشَفَّعَانِ، اور ان دونوں کی بات قبول کی جائے گی، ٹالی نہیں جائے گی. تو ایسے پاورفل انتظامات ہیں دوزخ میں. اب شیطان دیکھتے ہی رہ جاتا، شیطان ڈھکل رہا، مگر قرآن آ گیا بیچ میں، روزہ آ گیا بیچ میں. اب اللہ شیطان کی سننا، قرآن کی سننا. ایسے ایسے ہمارے دوستوں کو کھڑا کر دیا رمضان میں اللہ تعالیٰ، جنت کے بہانے بنا دیے. اور ایک بہت ہی پاورفل چیز ہے رمضان میں، شیطان تو محلے کے روتا وہ دیکھ کے. چلو کون سی پاورفل چیز جو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم کو دے رہے، سپورٹ میں، ہمارا سفر آسان کرنے کے لیے، ہمارے درجے بلند کرنے کے لیے، شارٹ کٹ میں بہت بڑا سفر کرا دینے کے لیے، تھوڑی محنت میں ملینئر بلینئر بنا دینے کے واسطے اللہ تعالیٰ اور کیا انتظام کرے؟ کون بولتے ہیں ہاتھوں سے؟ ماشاءاللہ بہت لوگ بول رہے ہیں. شب قدر رکھ دی رمضان میں. صرف ایک رات میں انسان تھوڑا چوکنا رہ گیا، تھوڑا یوز کر لیا تو پوری 100 سال کی لائف متقی پرہیزگار بن کے جتنی جنت کما سکتا ہے وہ ایک رات میں اتنی جنت مل جاتی، وہ مقام مل جاتا. اس لیے کہ کوئی بھی آدمی 100 سال اگر زندگی ہوئی تو 15 سال تو بالغ ہونے میں لگ جاتے، سمجھے؟ تو 85 سال بنتے ہیں. تو 1000 مہینے سے بہتر ہے بول کے لیلۃ القدر. 1000 مہینے بولے تو وہ 83 سال ہو جاتے، اس سے بہتر بولے تو وہ بھی کیا ہوا، پکا حساب ہے کہ 1000 بولے تو وہ کوئی حساب نہیں عربی میں. اس سے پہلے کئی بار بول چکا ہوں میں آپ کو کہ 1000 عربی میں سب سے بڑا عدد ہے، اصل میں اس سے بڑا عدد ہے ہی نہیں. عربی میں آپ 1 لاکھ بولنا چاہے تو ہے کیا؟ 1 لاکھ بولنا ہے تو عربی میں کیا بولنا پڑتا؟ 100,000 بولنا پڑتا. میں تیرے کو 100,000 دیتا ہوں، الف میاں بولنا پڑتا. 100,000 دیتا ہوں، لاکھ ہے نہیں وہاں. لاکھ نہیں ہے عربی میں، کروڑ نہیں ہے عربی میں. ہمارے پاس اردو ہندی میں وہ غضب کی گنتی ہے، لاکھ، کروڑ، ارب، کھرب. وہ کھرب کے آگے پدم مدم اور کیا کی ہے. لیکن عربوں میں سب سے بڑا لفظ کوئی ہے تو کیا ہے؟ 1000 ہے. اس لیے جہاں زیادہ بولنا ہے تو 1000 آتا، وہاں 1000 مطلب نہیں رہتا، وہاں بے حساب مطلب رہتا. اس لیے کہ اس سے بڑی گنتی ہے ہی نہیں عربی میں. تو 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ تو یہ 1000 نہیں، اردو کے بے حساب 1000 ہے وہ. ایک ہماری ہسٹری کا بہت دلچسپ قصہ ہے اسلامی تاریخ کا، جو صحابہ کرام کی جو جنگیں چل رہی تھی نا ایران اور روم کی. تو ایران کی ایک بہت بڑی شہزادی تھی. تو ایک جنگ میں ایک دیہاتی، اسلام میں اصول کیا ہے، جو بھی سپاہی کمانڈر بھی کوئی وعدہ کرا تو پورا کرنے کا رہتا، کوئی عام سپاہی بھی کچھ وعدہ کر لیا تو پورا کرنے کا رہتا. تو ایران کی ایک بڑی شہزادی رہتی، شہزادی تو بڈھی رہتی، آپ سمجھیں جوان رہتی، وہاں شہزادیوں کی حکومت تھی وہاں. تو ایک شہزادی جو ہے بہت بڑی شہزادی، جس کے بدلے میں کتنا بھی آپ مانگ سکتے، اگر اس کو چھوڑنا ہے بولے تو جو مانگیں گے دے سکتے. بڑی شہزادی، بہت بڑا مقام رہتا. تو جنگ میں وہ شہزادی کو ایک بدو پکڑ لیتا، دیہاتی سپاہی بھاگتے رہتی، پکڑ لیتا. اب وہ بڈھی بہت ہوشیار رہتی، اس کو معلوم ہے بدوؤں کا علم. میں بولتا میں تیرے کو بہت پیسے دیتے ہوں، تو میرے کو پناہ دے دے، آپ امان دے دے. ہوتا تو انہیں راضی ہو جاتا. تو مانگ، کتنا مانگتا پیسہ اتنا میں تیرے کو دلا دیتی ہوں، تو مجھے امان دے دے، یعنی بعد میں مجھے سزا نہیں ہونا پکڑنے، امان دے دیتا. بول کیا مانگتا؟ میں بولتا تو انہیں جوش میں آ کے بولتا 1000 روپے دینا بولتا. انہیں اربوں کی قیمت کی ہے، اسے 1000 ہی معلوم.
اب جب وہ معاملہ سپہ سالار کے سامنے پیش ہوتا، اتنی بڑی شہزادی، میاں کیا وعدہ کرا تو؟ میں 1000 روپے لیتا ہوں، بلا سر پکڑ لیتے رہے 1000 روپے کی۔ تو بہرحال یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے بولے تو وہ بدو کے 1000 نہیں ہوتا، یہ عربی کے 1000 ہے۔ اس لیے ایک شب قدر مل گئی تو بس کتنا آگے چلے جاتا آدمی۔ تو شب قدر آپ لوگ تلاش کریں گے اس سال، کم سے کم 5 طاق راتوں میں، پوری رات نہیں بھی جاگے تو 2-2 3-3 گھنٹے تو اچھے گزار لینا۔ وہ حساب سے مل گیا تو شب قدر کے حساب سے مل گیا تو 2 گھنٹہ بھی بہت بڑا بن جاتا۔ تو ایسا اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ رکھی، اور ایسی بڑی بڑی چیزیں اس لیے رکھی اللہ تعالیٰ، کدھر سے بھی یہ مسلمان نکل جانا، ایسا انتظام کرے اللہ تعالیٰ۔ اور ایسا ماحول بنا دیے، پورا ایک ساتھ رمضان آتا، نہیں کرنے والا بھی کرنے پہ مجبور ہو جاتا، اللہ ایسا ماحول ہی بنا دیتے۔ اب چھوٹی بچی رہتی 10 سال کی نہیں رہتی، میں روزہ رکھتی ہوں، نہیں تو میں کل کھانا نہیں کھاتی، میرے کو نہیں اٹھایا تو بولتی، بھوکی رہتی واقعی دوسرے دن، اگلے دن مجبوراً اس کو اٹھانا پڑتا۔ اب انہیں جو روزہ رکھنے کی ضد کر رہی ہے، اور روزے کا ثواب جنت ہونا کیا اس کو؟ نہیں، دیدی روزہ رکھ رہے، امی روزہ رکھ رہے، میں کہیں کو نہیں رکھ رہا ہوں، وہ ہے وہاں پہ قصہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب نکل جانا بول کے کیا کرے، رمضان کو اجتماعی بنا دیے، پورا ماحول چینج کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ ادھر سے پورے فرشتوں کی دعائیں، حوروں کی دعائیں، موسبر کا یہ سیرنا بچنا، یہ اجتماعی افطار، یہ سب تراویح ملا کے ایک فضا بن جاتی، تو نہیں کرنے والا بھی کر لیتا۔ یہ اللہ کا انتظام ہے کہ ایک ایسا اجتماعی ماحول بناؤ کہ سست آدمی بھی نکل جانا اس میں، یہ بھی اللہ کی ایک تدبیر ہے۔ تو پاورفل اعمال اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ٹائم بہت ہو رہا ہے، اللہ کے کرم سے پھر ایک مرتبہ سامنے ہمارے رمضان آ رہا ہے۔ ایمان والوں کے واسطے یہ بہار کا موسم ہے صاحب، پورا جوش دکھانے کا وقت ہے۔ پوری کائنات دیکھ رہی تو اپن بھی ادھر سے اللہ تعالیٰ کو ایسا دکھانا، اللہ کو پیار آ جانا، پورے گناہ معاف ہو جانا، ہمارے جنتوں کا فیصلہ ہو جانا۔ تو انشاءاللہ یہ پورا بیان پورے رمضان میں یاد رکھیں گے نا، اور ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی دکھانا نا انسان کیا چیز ہے بول کے، انسان کیا ہے کچھ دکھاؤ، اتنا محنت کرنا، فرشتوں کو رحم آ جانا، اللہ کتنا محنت کر رہا ہے بندہ بول کے، حیران ہو جانا، بولو ارے ہم تو اس کو 5 فٹ کا ہے سمجھے تھے، کچی گولی سمجھے تھے، انہیں کتنی محنت کر رہا ہے۔ فرشتوں کو بھی دکھانا ہے نا، اللہ جب فخر کر رہے ہمارے اوپر تو ہم بھی فخر کے کام کر رہا۔ تو انشاءاللہ اب کے رمضان ہمارا خوب محنت کا رمضان گزاریں گے نا، کام چوری آرام پسندی سے چلائیں گے رمضان، نہیں آرام نہیں، آرام شوال میں کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں تھوڑا آرام، وہ بھی کام کرنے کے واسطے۔ اچھا 1 سال محنت کرے تو مر جاتے کیا؟ ہاں نہیں مرتے انشاءاللہ، اتنا کمزور نہیں بنا ہے۔ اور رمضان میں کوشش کیا کرنا، پورے رمضان ایک بھی گناہ نہیں کروں گا بول کے فیصلہ کر لینا۔ ویسے بھی ہم لوگوں کتنے گناہوں کی عادت ہے بول کے، سب شریفان سے یہاں کوئی 1-2 گناہ کی عادت رہتی، اتنا زیادہ نہیں، 1 2 3 اتنے رہتے، وہیں چٹک کے رہتے ہم وہاں، باقی یہاں پیوٹاں بیٹھ کے ہے کیا، زانی قاتل ڈاکو ڈباؤ خور ایسے بیٹھ کے کیا، 1-2 غلطیاں رہتے، وہی ہوتے رہتے 2 3 4۔ پورے رمضان میں اپن کیا کرنا، وہ غلطیاں پورے رمضان میں ایک بھی نہیں کروں گا بول کے ٹھان لینا ہوگا۔ 1 مہینہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیا؟ تو انشاءاللہ نجات ہو جائیں گے، اس کی برکت سے اللہ آگے کی زندگی میں بھی وہ چیز نکال دیں گے۔ 1 مہینہ کنٹرول کریں گے تو 1 مہینہ گناہ سے بچے تو کیا موت آتی، اتنا نہیں ہے، اپنے پاس طاقت نہیں ہے، تو ارادہ کرو بھائی آج کی اس محفل میں آپ کے جو اسپیشل گناہ ہے 1 2 3 کون سے آپ کو معلوم ہو، تو انشاءاللہ پورے رمضان میں ایک بھی نہیں گناہ کریں گے، ایک بار بھی نہیں گناہ کریں گے، ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ارادہ ہی کر سکتے، پورا اللہ کراتے انشاءاللہ۔
وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ بچاتے پھر، مگر ارادہ کرو بولتے. تو انشاءاللہ جو اسپیشل ہمارے گناہ ہیں نا 1 2 3 اس سے بچنے کی رمضان بھر کوشش کریں گے. اور رمضان میں تلاوت بہت کرنا. دیکھو کیوں بولے تو بہت نیکیاں کئی گناہ ہو کے ملتے رہتی، ایک چھوٹی سی نیکی 1000 گنا بڑھ جاتے رہتی. تو اب خالی وقت میں آپ کیا کیا کریں گے آدمی؟ روزے کی حالت میں جا کے جہاد کرتا ہوں بول کے کرنے آتا. پہلے تو جہاد کی فیلڈ نہیں ہے، ٹیررسٹ بول کے ڈال دیتے، کہاں بولے گا الٹے سے کام کرے. تو جہاد تو کر نہیں سکتے. نہیں خوب صدقے کرتے ہوں بول کے 5 تھیلے نوٹاں لے کے نکل سکتے کیا؟ وہ بھی نہیں کر سکتے. گھوم پھر کے پبلک میں اچھے خیر کے کام تھوڑے کرنا، مگر کتنا بول کر سکتے؟ 2 کام بہت ایزی، مگر مشین نوٹا بنانے کی چلتے رہتی نہیں کیا، دن 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 2 چیزیں کرنا، ذکر تلاوت. رمضان کی حالت میں اے سی میں بیٹھ کے بھی کر سکتے، نرم گتوں بھی کر سکتے. ذکر تلاوت تو ڈھیر کے ڈھیر نیکیاں، جنتیں تعمیر ہوتے رہتی رمضان. تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے. اور جن لوگوں کو روانی نہیں ہے، اٹکتے رہتے، ان کو اللہ بولتے تمہارے کو ڈبل دیتا ہوں بولتے. ایک تو پڑھنے کا دوں گا، دوسرے یہ اٹکنے کی مشکل میں بھی پڑھ رہا تو اس کا دوں گا بولتے. تو اٹکنے والے بھی پڑھنا. تو تلاوت اور ذکر زیادہ. اور خاص چیز جو رمضان میں خیال رکھنے کی ہے، افطاری کا وقت جو ہے وہ گولڈن چانس ہے. وہ افطاری کا وقت دن بھر کے بھوکے، اب عصر کے ٹائم پہ ڈھلا ہو گیا بدن، ہونٹوں پہ پپڑی آ گئی، صورت دیکھو تو ہمارا سامنے آ لگا. 1 قدم چلنا چاہے تو جھوک میں 3 قدم چل رہے. اب اتنی کمزوری میں اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے صبح کے بھوکے، اللہ کو بہت رحم آتے رہتا. تو وہ قیمتی وقت ہے. اس وقت ہم جو ہے دل لگا کے دعائیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعائیں کرنا. زیادہ دیر نہیں، افطار سے پہلے 10 منٹ 20 منٹ تو بھی کر لو، 20 منٹ تو کر لو. وہ وقت میں کام مت رکھ لیجیے. پہلے سے ہی کیا افطاری بنانا ہے، پہلے لا کے جو شام کے ٹائم پہ افطاری کے ٹائم پہ لا رہے کاٹ رہے ہو نہیں، دن پہلے ہی لا کے دے دیجیے. اور وہ آپ کی جو محترمہ ہے نا، بیوی صاحبہ، اس کی بھی تو آخرت ہے نا، اسے بھی جنت میں جانا ہے نا. اسے آخر وقت تک بھجیے تلو بول کے نہ تلوا اس کو. جوسا بناؤ، عشرت افزا بناؤ، اس کو بھی اثر سے پہلے کر لو. بولو آپ ذرا ساتھ بھی دو رمضان میں. گھر کا کام کرے تو عزت نہیں جاتی، عزت بڑھتی. حضور گھر کے کام میں ہاتھ لگاتے تھے. مطلب ہمیشہ بیوی کے نوکر نہیں بن جانا، وقتاً فوقتاً ساتھ دیتے رہنا. تو رمضان میں تو ذرا بیوی کا بھی ساتھ افطاری تیاری کرنے میں اللہ. اور کچھ پاکیزہ قسم کے ریڈی میڈ آئٹم بھی تھوڑے رکھیے. سو بھننا تلنا میں تو بہت وقت لگ جاتا. تو بہرحال افطاری کا پلان ایسا کر لو کہ وقت سے پہلے افطاری تیار ہو جانا، جہاں رکھنا ہے وہاں رکھنا. اور آپ کہاں جا کے بیٹھنا؟ تنہائی میں کہیں بیٹھ جانا، ایسے کمرے میں جہاں آپ دعا کرنا چاہیں، رونا چاہے تو حجاب نہ آئے. اب دسترخوان پہ پورے تربوزے خربوزے رکھ کے وہاں روئے تو اچھا ہی لگا، سب کے سامنے آتا ہی نہیں رونا. اب وقت ہے رو کے لینے کا. آنسو جو ہے، مومن کے آنسو سے دوزخ بہت ڈرتی ہے. مومن کے آنسو سے بہت دوزخ ڈرتی، بجھ جاتی دوزخ اس سے. تو آنسو بہانے کا وقت ہے. آنسو نہیں بھی آئے تو عاجزی سے دعا کرنا کافی ہے. تو افطاری کے وقت کو آپ لوگ محفوظ کر لیجئے. آپ کا جاب ایسا ہے، نوکری ایسی ہے، گھر کو نہیں آ سکتے تو جہاں ہیں وہیں ذرا 10 منٹ کی کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ لو. افطاری کے وقت کوشش کرو کہ اچھی دعا ہو جائے. بہت قیمتی وقت. ہر افطاری میں لاکھوں جن کو دوزخی مان لیا گیا تھا اللہ جنتی دیتے بنے. روز افطار کا وقت ہے دوزخ سے چھٹی کا، اس واسطے وہ وقت اچھا گزارنا ہے. ایسے ہی تراویح میں بھی چونکہ لمبی عبادت ہے نا، 20 رکعت کی، تراویح کے بعد بھی اچھا دل لگا کے دعا کرنا. وہ وقت بھی اسپیشل اللہ کی رحمت کا ہے. ایسے ہی تہجد میں تو انشاءاللہ عورتیں اٹھتی ہیں تو ہمارا بھی اٹھنا آسان ہے. تہجد میں ہلکے پھلکے صحیح 2 رکعت کم سے کم، چھوٹے چھوٹے سورے 2 رکعت تو پڑھ کے مانگنا. یہ رمضان کے قیمتی مواقع ہے. ایسی شب قدر کی تلاش. پورے رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے. اصلی فائدہ اٹھانا کہ رمضان شب قدر ہمارے ہاتھ سے جا ہی نہ سکے، شب قدر کا ملنا پکا ہو جائے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آخری کے 10 دن میں اعتکاف کرنا.
ماشاءاللہ اسی جگہ میں اعتکاف ہوگا رمضان کے آخری عشرے میں، کئی سال سے ہو رہا ہے، تو 10 دن کے لیے فارغ ہو کے آ جائیے، جینے کا مزہ آ جائے گا ان دنوں میں۔ 20 دن روزے رکھتے رکھتے آپ کی روح جو ہے کافی ہلکی پھلکی ہو کے رہتی ہے، آسمانی دنیا سے ربط ہو کے رہتا، پھر یہاں بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کے یہاں اللہ کے ہی گھر میں بیٹھے، سب اللہ اللہ کرنے والے ہیں، تو ایسی روح کی اڑان ہوتی ہے۔ اس وقت جو بیانات ہوتے دل میں اتر جاتے ہیں، اس وقت جو دعائیں ہوتی دل کی گہرائی سے نکلتی ہے، اللہ سے کنیکشن بہت زبردست مضبوط بنتا، وہ سال بھر کام آتا۔ اس لیے آخری عشرے کے اعتکاف کے واسطے ابھی سے کوششیں کر کے، زیادہ ڈیوٹیاں کر کے رخصتیں لے لو، ابھی زیادہ پیسے کما لے کے جب مت کماؤ، یہ کماؤ۔ تو اعتکاف بہت زبردست چیز ہے۔ عجیب بات ہے، ہم لوگ ماشاءاللہ تراویح کو تو اچھا پکڑ لیے، حالانکہ حضور پوری زندگی میں تراویح 2 دن پڑھے، 3 دن پڑھے، ان لوگوں کو معلوم، 3 دن پڑھے، صرف 3 دن پڑھے، اس کے بعد چھوڑ دیے کہیں مسلمانوں پہ فرض نہ ہو جائے۔ پوری زندگی میں 3 دن پڑھے، اور ہم لوگ ماشاءاللہ پوری مسجدوں میں پڑھ رہے، الحمدللہ، اچھا کیے، نہیں خراب نہیں کرے، وہ حضور چاہتے تھے کہ امت میں چلے۔ حضور جو 3 دن جو کام کیے اس کو تو ماشاءاللہ ہم لوگ گھنٹوں کی 2-2 گھنٹے کی تراویح اتنا پڑھ رہے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں، لیکن حضور اعتکاف زندگی بھر کیے۔ مکے میں تو شروع نہیں ہوا تھا اعتکاف، مدینے میں آنے کے بعد شروع ہوا، تو 1 سال بھی ناغہ نہیں کیے حضور، پابندی سے 10 دن کا اعتکاف۔ 1 سال میں جنگی حالات پیدا ہو گئے تھے، مشکل ہوا، تو دوسرے سال ڈبل 20 دن اعتکاف کیے تھے۔ تو اتنی پابندی جس سنت کی حضور کیے ہیں، کیونکہ اس میں برکتیں ویسی زیادہ ہیں۔ بھائی پہلے زمانے میں تو دین کیسا تھا، ہمارے ہندوستان وغیرہ میں بہت پرانا، جب لوگ 40 سال کی عمر کے بعد گھر میں رہنا ہی عیب تھا پہلے زمانے میں، سیاحت بولتے تھے، السائحون۔ ایک عمر ہونے کے بعد گھریلو زندگی ختم کر کے لوگ جنگلوں میں اللہ کی یاد میں ہی زندگی گزارتے تھے پہلے، وہ ہندوستان میں تھا وہ پیریڈ پہلے، وہ سادھو ادھو بننے کا وہ وہاں سے سسٹم چل گیا ہو۔ تو 40 سال کے بعد تو گھروں میں رہتے ہی نہیں تھے لوگ، لمبی لمبی زندگیاں رہتی تھی، اللہ کی یاد میں گھر دار چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادتوں، اتنی محنتوں کے بدلے میں یہ آخری امت ہونے سے کیا کرے، کیا ہر چیز کنسائز کر دیا۔ ہم کو بولے تم 10 دن کر لو بس، وہ پوری قومیں کئی سال کرتی تھی، تم 10 دن کر لو، وہ برکتیں تم کو ملیں گی۔ وہ لوگ جنگلوں میں، شیروں میں، مچھروں میں رہتے تھے وہ لوگ، اور ہم اے سی میں رہتے ماشاءاللہ اعتکاف میں، محلوں میں رہتی، مسجدیں رہتی، تمام سہولت، بیت الخلاء، یہ وہ سب اعلیٰ درجے کے۔ وہ جنگلوں میں جو کئی سال گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت، اس سے بڑی نعمت یہ 10 دن میں دیتے۔ ہم قدر نہیں کر رہے ہیں اسلام کی۔ تو اس رمضان کا جو پیک پوائنٹ ہے، اعلیٰ ترین جو وقت ہے، وہ اعتکاف کے دن، آخری عشرہ، اس کو اچھا سے اچھا گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ توفیق دیجیے تو پورے 10 دن فارغ کیجیے۔ زندگی بھر کماتے رہتے کیا؟ ہاں، زندگی بھر بیوی بچے کیا اللہ گھر میں نہیں رہتے؟ کب بھی گھر میں مرتے رہتے، اللہ کے گھر میں بھی تو سونا، اللہ کے گھر کا بھی تو حق ہے۔ تو 10 دن نکالیے نمبر 1 پہ، اور اگر کسی کی بہت ہی مجبوری ہے، معاملہ اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے، تو کم سے کم 3 دن نکالیے۔ اب وہ اس کا حساب نہیں ہے، وہ نفلی ہے وہ، مگر اعتکاف کیجیے اللہ کے گھر میں۔ خلوت کی اپنی ایک تاثیر ہے، سب سے کٹ کے اللہ کی یاد میں ہی جب وقت لمبا گزرتا ہے تو اندر تک اللہ کی محبت اترتی چلی جاتی، سب سے کٹ کے، سب کے بیچ میں رہ کے وہ کیفیت نہیں آ سکتی۔ تو تنہائی کی بات ہی الگ ہے، خلوت کی بات ہی الگ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ساتھی کوشش کریں کہ اعتکاف اچھا سے اچھا حاصل ہو۔ اب اعتکاف میں ذرا یہ دیکھنا رہتا کہ بے فکر قسم کے لوگ جمع ہو گئے، سمجھو اعتکاف بول کے۔ اب مثلا اور نوجوان بھی کہیں بہت سارے بیٹھ جاتے مختلف مسجدوں میں اعتکاف بول کے۔ اب ان لوگوں کو اتنا زیادہ پبلک لائف کی عادت رہتی، اکیلے رہنے کی عادت ہی نہیں رہتی ان کو۔ اب مسجد میں لا کے بیٹھ گئے تو برداشت ہی نہیں ہوتا اکیلے رہنا ان سے۔ ایک دن آدھا دن بڑی مشکل سے خاموش ہوا، اس کے بعد ہلو باتیں شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد فونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اعتکاف میں سیریلا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے بیٹھنے کی۔ سب غافلاں جمع ہو گئے، لا کے اتنی بڑی بات وہ کیسا کر سکتے؟
غافل. تو اعتکاف کیا ہے؟ متقی پرہیزگار لوگ جن کو عبادتوں کی بہت عادت ہے، نفلوں کی عادت ہے، رونے دھونے کی عادت ہے، ہم بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے تو کیا ہوتا؟ ان کو روتا ہوا دیکھ کے ہم کو رونا آتا، ان کو خوب نفلیں پڑھتا ہوا دیکھ کے ہم کو جوش آتا، ان کو کئی پارے روزانہ قرآن ختم کرے تو ہم کو دیکھ کے عمل کی توفیق ہوتی. اور وہ اجتماعی ماحول میں جب متقی پرہیزگار لوگ دعائیں کرتے رہتے تو ان کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہماری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. لا یشقا ہم القوم لا یشقا جلیسہم فرمایا بخاری شریف میں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی محفل میں بھی کوئی آگے بیٹھ گیا تو وہ محروم نہیں ہوتا. اللہ رحمت برساتے وقت یہ نہیں بولتے ہاں فلاں فلاں جو ہے آیا اعتکاف میں مگر کچا ہے، وہ پکے ہے نا، ان کے اوپر رحمت برساؤ بول کے اس میں سے نہیں ہٹاتے، ڈالے تو سب کے اوپر ڈال دیتے. اس واسطے ہندوستان میں رواج کیا ہے، جو اہل اللہ ہیں، جو نیکیوں کے عادی ہیں، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اعتکاف کرنے کی عادت ہے. تو ماشاءاللہ کئی جگہوں پہ ایسا اعتکاف ہوتا ہے، یہاں بھی اعتکاف ہوگا. آپ حضرات یہاں آ سکتے ہیں، مگر شرط کیا ہے، یہاں آ کے یہاں کے اعتکاف کو خراب نہیں کرنا. یہاں کے باتیں کر لیتے بیٹھ رہے، جب دیکھو اوپر جا کے سو جا رہے، ایسے لوگ مت آؤ. جو اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں، یہاں کے اجتماعی ماحول کے اندر سیٹ ہو سکتے ہیں، ویسے لوگ ہی آئیے. تھوڑا بہت کچا پن ہے تو چل جاتا، پورے کوئی آ کے خراب کر دیے ویسے لوگ مت آئیے. ذوق والے لوگ آئیے، تھوڑا بہت عبادت کا ذوق ہے. تو بہرحال اتنا پیارا مہینہ آ رہا ہے صاحب ایک مسلمان کے واسطے، رمضان. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رمضان میں اچھی صحت عطا فرمائے، اچھی ہمت عطا فرمائے، اپنے گھریلو حالات میں ایسی عافیت عطا فرمائے، کوئی رکاوٹ، کوئی الجھن، کوئی ادھر ادھر پھنسانے والی کوئی چیز نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.